بسم الله الرحمن الرحيم. پڑھیے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد رحمه الله القسطاس والعدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وقال اللہ عز وجل وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. وقال الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین. وقال الناس كلهم هالكون إلا العالمون والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم. قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حضرات معزز سامعین، انتہائی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت، غلامی کے جذبے سے دھیمی آواز سے آپس کی باتیں بند کرتے ہوئے جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے سن رہے ہیں. اگر گھروں میں بھی آواز جا رہی وہ بھی قبلہ رخ ہو جائے، اپنے دل و دماغ کو متوجہ کر لیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تصور کر لیں اور غلامی اور محبت کے دھیان سے ایک بار درود ابراہیم دھیمی آواز سے سب پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جامعہ دارالفتاح کا یہ سالانہ پروقار ذی وقار اجتماع اصلاحی تعلیمی تبلیغی بسلسلہ تکمیل بخاری شریف کے مدارس والوں کا احسان ہے کہ سال بھر بلکہ 8 سال کا لمبا دورانیہ مجھے کچھ عرض کرنے سے قبل ایک بات میں عموماً ہر جلسے میں کہتا ہوں وہ کہہ دیتا ہوں. سارا دین ادب ہے. ماں باپ کا ادب، خالہ پھوپھی کا ادب، استاد شیخ کا ادب، مجلس کا ادب، بیت اللہ کا ادب، مسجد کا ادب، مدرسے کا ادب، کاغذ کا ادب، ترپائی کا ادب، بہن کا ادب، بیٹی کا ادب، رزق کا ادب. ادب ہے تو دین ہے، بے ادب ہے تو دین نہیں. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ میری نظر میں بے ادبی ہے. ہمارے آج کے دینی جلسے بھی معذرت کے ساتھ دھیان دیجئے، مجھے سخت گفتگو نہ کرنی پڑے، بے ادبی کا مظہر بن جاتے ہیں. قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی، آپس میں باتیں. بزرگ زہف کے ساتھ نہ جانے کتنی صحبتیں اٹھا کر دین کی عظمت کے لیے دین قربانیوں سے چمکا اور پھیلا ہے. وہ قربانی دے کر آتے ہیں اور ہم آپس کی باتیں، تبصرے، تذکرے یہ بے ادب بن رہے ہوتے ہیں. 1000 تقریریں سن لیں، کورس کر لیں، PhD کر لیں، حتیٰ کہ حافظ عالم بھی بن جائیں، اگر باادب نہیں ہیں، دیندار نہیں ہیں تو یاد رکھیے دنیا کی 4 دن کی واہ واہ تو مل سکتی ہے، قبولیت نہیں. میں اس بڑے اجتماع سے گزارش کروں گا کہ دوران گفتگو آپس کی کسی کی بات نہ ہو، اپنے ٹیلی فون بند کر دیں. بخاری شریف بڑی ادب والی کتاب، آخری حدیث، آپس میں باتیں نہ ہوں. کوئی بڑا ہی مجبور ہو انشاءاللہ آپ آدھا پونا گھنٹہ ٹھہر کے سن لیں، پھر آپ واپس جاتے ہوئے اپنے ضمیر سے سوال کرتے جائیں گے. اب ہم کہہ رہے ہیں آدھا پونا گھنٹہ سن لیں، پھر آپ ہمیں سارا سال ساری زندگی انشاءاللہ یاد رکھیں کہ ہمارے ضمیروں کو کوئی جگانے والا فقیر آیا تھا. لیکن شرط ہے کہ آپ دھیان دیں گے. دین کسی کا محتاج نہیں. میں دین کی بات دب کر اور ذلت کے ساتھ کہنے کا ہرگز قائل ہی نہیں. پھر مجھے اللہ نے پیر و مرشد بھی ایسے دے دیے. میرے بھائیوں، میں نے پہلی بات عرض کر دی، ادب. کافی حد تک اجتماع اچھا ہے، لیکن کچھ مجھے آتے بے ادبی محسوس ہوئی. کوئی چل رہے ہیں، کوئی پھر رہے ہیں، کوئی آ رہے ہیں، کوئی جا رہے ہیں. کسی کی بڑی مجبوری ہے، ہم مجبور نہیں کرتے وہ چلا جائے، لیکن دوران گفتگو کوشش کریں دل و دماغ کو متوجہ رکھیں گے. ارادہ کرتے ہیں، پکی بات ہے. جزاکم اللہ. دیکھ میرے بھائیوں اور دوستوں، مدارس کا احسان ہے کہ 8 سال دن رات 24 گھنٹے کی محنت جو اللہ کی رحمت کے بادل پڑھنے پڑھانے والوں پہ برستے ہیں، وہ چاہتے ہیں اس کا کچھ اثر سارے بچوں کے والدین، عوام، خواص وہ بھی لے لیں. اس لیے قرآن مجید کی تکمیل
یا عالم دین کے کورس کی تکمیل، بخاری شریف کی تکمیل، آخری حدیث چھوڑ دی جاتی ہے، ایسی مجلس سجا دی جاتی ہے جس میں سب کو شامل کر لیا جاتا ہے اور ساروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، تاکہ مدینہ کا فیض اور نور روضہ پاک سے جو کرنیں پھوٹ رہی ہیں ہر ایک اس کا کچھ حصہ لے کر جائے۔ اللہ کی رحمت ہم سب سمیٹ لیں۔ ان کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری بات ان کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا رات ان کی۔ یہ بیچارے مولانا مفتی خالد صاحب نے یہ چراغاں کیا، مجلس لگائی، گھر میں چند مہمان بٹھانے ہو بلانے ہو تو آپ کو اندازہ ہے اگر مہمان نواز آپ ہیں، ورنہ عموماً اب معاشرہ بدتمیز بنتا جا رہا ہے۔ مہمانوں کو بھی روڈ پر جب بہر و بہر پیپسی اور ٹیم پلا کر رخصت کرنے والا، مہمان نوازی والا وصف عموماً مسلمانوں سے روٹتا جا رہا ہے، چھوٹتا جا رہا ہے۔ اگر آپ مہمان نواز ہیں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ 10 20 50 200 500 مہمان بلائے جائیں تو کتنا مشکل ہے۔ اتنا بڑا اجتماع یہ حضرات، اس کے لیے کتنے دن، ہفتے، سال محنت تگ و دو۔ ابھی بھی دیکھ لو ان کے پسینے پر، جب میں آیا مجھے راستے میں جا کر ملے تو ان کے چہرے پر پسینہ، ابھی بھی پسینہ، جو مشقت اور جوہد کی ترجمانی کر رہا ہے۔ تو خدا را یہ محنت کر کے مجلس لگائی جاتی ہے، چراغ تو ہم جلاتے ہیں لیکن مجلس اللہ رسول کی سج جاتی۔ آپ سارے اس کا لحاظ کیجئے۔ میں کچھ گزارشات عرض کرنے لگا ہوں اور شاید آپ نے زندگی میں کچھ باتیں سنی بھی نہ ہوں، اور جب جائیں تو میرا ایک مشورہ ضرور ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر آج 2-4 منٹ ہو سکے تو روزانہ میں ایک پیغام دے کر جانے لگا ہوں۔ سبق کے آخر میں مراقبہ ضرور کر لینا، جہاں اپنی دنیا کے نفع نقصان کو سوچتے ہیں وہاں میری اس گفتگو کو سامنے رکھ کر آئی اس میں دائرہ بنا کر دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، تو انشاءاللہ غفلت کے بادل چھٹتے رہیں گے اور فکر کے سورج طلوع ہوتے رہیں گے۔ آپ دھیان دیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیو اور دوستو، امام بخاری کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امام بخاری کون ہیں؟ آخری حدیث میں کیا پیغام ہے؟ اور بخاری شریف کا پہلا باب کیا ہے؟ اور ہمیں آخری سبق میں کیا سبق دینا چاہتے ہیں؟ یہ ساری باتیں آپ کو عن قریب چند منٹوں کے بعد سمجھ آ جائیں گی۔ بطور تمہید کے عرض کر رہا ہوں، پورے قرآن کی اور تمام احادیث کی دعوت کیا ہے؟ وہ ہے ایمانی زندگی کی، اور معاشرہ گزار رہا ہے حیوانی زندگی اور شیطانی زندگی۔ تو میری گفتگو ہے زندگی پر۔ اللہ نے ہمیں زندگی کیوں دی؟ کس لیے دی؟ کون سی زندگی پر؟ جنت کا وعدہ ہے، فرش پہ رہیں اور عرش پر ہمارے تذکرے ہوں، مرے اور فرشتے استقبال کریں۔ حشر میں پہنچا ساکن، فرشتے سب پکار اٹھے، محمد کے غلاموں کا غلام آ گیا۔ وہ کون سی زندگی ہے جس پر فرشتے پروٹوکول دیں اور ڈیرہ اسماعیل خان کیا پوری دنیا کا مشرق سے مغرب تک کا ہر انسان فرش پہ جی رہا ہو، بازار اور گھر میں چل رہا ہو، اور عرش پر اس کے تذکرے ہو رہے ہوں اور فرشتے اس پر رشک کر رہے ہوں اور اللہ فرشتوں پر فخر کر رہے ہوں، اور جب روح پرواز ہو تو صرف اپنے جنازہ نہ پڑھے، فرشتے آ کر غسل دیں، فرشتے آ کر جنازہ پڑھے اور پروٹوکول کے ساتھ مسکراتے ہوئے جنت میں جائیں۔ کیا سارے چاہتے ہیں یہ زندگی؟ ابھی میں آپ کو چند منٹوں میں بتلا دوں گا۔ اور ہم گزار کون سی زندگی رہے ہیں؟ حیوان والی یا شیطان والی؟ حیوان اور شیطان والی زندگی، حیوانی اور شیطانی۔ اور اللہ سے مطالبہ ہم سے کیا ہے، امام بخاری نے مطالبہ ہم سے کیا ہے، 1.25 لاکھ
انبیاء 1.5 لاکھ صحابہ کی دعوت کا موضوع کہ انسان ایمانی زندگی پر آ جائے اور ایمانی زندگی سے ترقی کر کے عرفانی زندگی پر جائیں اور اس سے ترقی کر کے وجدانی زندگی پر جائیں، تو زندگی 5 قسم کی ہے، میرے ہاتھ کو دیکھیں: حیوانی زندگی، شیطانی زندگی، ایمانی زندگی، عرفانی زندگی اور وجدانی زندگی۔ اس کو پہلے سمجھیں اور پھر آپ کو پورا قرآن جب پڑھیں گے تو میں بتلا دوں گا کیسے پڑھنا، اور آپ کو امام بخاری کی بخاری سمجھ میں آ جائے گی۔ اور انشاءاللہ یہ دورہ حدیث کے طالب علم، ہم تو انگلیوں پر طلبہ کو سارا سال رٹاتے رہے بخاری کیا ہے جی، انشاءاللہ یہ سارا مجمع سمجھ کر جائے گا کہ بخاری کیا ہے، پھر خوش ہو۔ لیکن آپ کا آدھا پونا گھنٹہ توجہ چاہیے، کوشش کرو ذرا بولنا، میں پانی کا گھونٹ بھر لوں تو تم ذرا چسکے مسکے ذرا چھوڑ دو، آپس کے اشارے مشارے چھوڑ دو۔ بیٹھ جائیے بھائی، بیٹھ جائیے۔ میں بہت تھوڑا سا کڑوا آدمی بھی ہوں، مشہور بھی ہوں، آپس میں باتیں بند کریں۔ میں نے سمجھایا نہیں؟ اس وقت پارک کے سیر کرنا نہیں ہے، بیٹھ جاؤ آرام سے، ایک دوسرے کو اشارے نہیں کرنے، بیٹھ جائیے بس۔ اب میں خود کنٹرول کروں گا، اللہ مجھے موقع دیتا ہے، میں ہزاروں کا مجمع منٹوں میں کنٹرول کرتا ہوں انشاءاللہ، اور سوال بھی کر لیتا ہوں جی، کیونکہ میرا مدرسے کے طلبہ کو پڑھانے سے جتنا واسطہ اس سے زیادہ وزیروں کو، امیروں کو، گریجویٹوں کو، ڈگری ہولڈروں کو پڑھانے کا تجربہ اور واسطہ ہے۔ ہاں جی، یاد رکھیے، اس لیے ذمہ داروں کو بھی، اور میرا سابقہ پیشہ پہلوانی بھی ہے جی، اس لیے یاد رکھیے، توجہ رکھو۔ حیوان کی زندگی کیا ہے؟ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی، بیوی کے ساتھ بیٹھ کر بھی غور کرنا۔ حیوان کیا کرتا ہے؟ حیوان بچے بھی جنتے ہیں، حیوان اپنے گھر بھی بناتے ہیں، حیوان پیٹ بھی بھرتے ہیں، سانپ بل میں گھس جاتا ہے، چڑیا گھونسلہ بنا لیتی ہے، گلیوں کے ڈیرہ غازی خان سے لے کر مشرق مغرب یورپ پوری دنیا کے کتے بھی پیٹ بھرتے ہیں، بچے بھی جنتے ہیں۔ انسانوں کیا منصوبہ بندی ہے، حیوانوں کیا منصوبہ بندی بھی کوئی نہیں۔ اللہ پر توکل پرندوں کا، کتوں کا، بندروں کا، خنزیروں کا زیادہ ہے، امیروں کا، ان فقیروں کا، ٹوپی والوں کا پھر بھی کچھ توکل ہے۔ جو جتنے بڑے امیر ہیں اور لیڈر ہیں، امیر زادے ہیں، ان کا توکل اللہ پر حیوانوں سے بھی کم ہے۔ یہ تجوریاں بھرتے ہیں، اکاؤنٹوں میں سنبھالتے ہیں، نسل کا کیا بنے گا؟ کھائیں گے کہاں سے؟ پڑھیں گے تو کہاں سے کھائیں گے؟ مدرسے کو پڑھنے جانے لگے تو فوراً تانے دیتے ہیں، تو مولوی بن کر کھائے گا کہاں سے؟ اللہ اکبر، کھائے گا کہاں سے؟ پہلے یہ کہتے تھے، جب وہ عالم بن گیا، اللہ پر توکل کیا، اپنے دل میں اللہ کو بسایا، راتوں کو سجدوں اور آہوں کے ذریعے رب کے خزانے میں ہاتھ ڈالنا اسے آ گیا، لینا آ گیا، تو اب ان کی گاڑیاں دیکھ کر، ان کا لباس دیکھ کر، ان کے اچھے کھانے دیکھ کر جلتے رہتے ہیں۔ یہ کھاتے کہاں سے ہیں؟ اب خارش ہوتی ہے، اب کہتے ہیں زیادہ کھاتے ہیں۔ پہلے کہتے تھے کھائیں گے کہاں سے، اور اب کہتے ہیں یہ کھاتے زیادہ ہیں۔ تم اسی کشمکش میں رہو گے، ظالموں ان کے قریب آؤ۔ یاد رکھیے، حیوان منصوبہ بندی نہیں کرتے، بچے کم ہی اچھے، پھر کہیں گے بچے نائیوں تو کچھے پہن کر ناچتے رہیں تو تب بھی اچھے۔ حیوانوں کے ہاں منصوبہ بندی بھی نہیں، دھیان دینا، حیوانوں کے ہاں رزق سٹاک بھی نہیں کیا جاتا، ان کے ہاں پھڑولے بھی نہیں کہ جس میں رزق کیا جاتا ہو، جمع۔ پرندوں کے گھول کے گھول اڑ جاتے ہیں، پرندوں کے گھول کے گھول اڑ جاتے ہیں، اللہ اکبر، پیٹ بھر کر آ جاتے، کل کیا کھائیں گے، کیا بنے گا، اللہ پر زیادہ بھروسہ ہے۔ تو پھر اشرف المخلوقات تو حیوانوں کو، چیتوں کو، بھیڑیوں کو، گیدڑوں کو ہونا چاہیے تھا، پھر حضرت انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ دھیان دیجیے،
حیوان کی زندگی سمجھیے، بچے وہ جنتے ہیں، پیٹ وہ بھرتے ہیں، سانپ بل میں چلا جاتا ہے، پرندہ گھونسلہ بنا لیتا ہے، مکان ان کے بھی ہوتے ہیں۔ شکل کا فرق ہے، شکل تو حیوانوں میں بھی فرق ہے، چیتے کی کتے کی شکل میں، بندر اور بلی اور گیدڑ کی شکل میں، کوے اور کبوتر کی شکل میں بھی فرق ہے۔ شکل کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات نہیں۔ ذرا حضرت انسان دھیان دے، سارے کے سارے حیوان مسئلہ کیا ہے؟ وہ خواہش کے پیچھے چلتے ہیں۔ خواہش خواہش خواہش، دھیان دینا، خواہش، کتا کھانے کی خواہش پوری، جو سامنے آ گیا کھا لیا۔ جنسی خواہش، ماں بہن بیٹی کا کوئی فرق کتا گیدڑ بندر خنزیر نہیں کرتے۔ وہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، پاک کیا ہے، ناپاک کیا ہے، یہ حیوان پیٹ وہ بھی بھرتے ہیں، بچے وہ بھی جنتے ہیں، لیکن حلال حرام جائز ناجائز پاک ناپاک حیوان نہیں دیکھتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ کیوں نہیں دیکھتا؟ اللہ نے اس کو مکلف نہیں بنایا، اللہ نے اس کے لیے بخاری نہیں بھیجی، اللہ نے اس کے لیے صحیفے نہیں بھیجے، کتابیں نہیں بھیجی، اللہ نے ان کے لیے نبی نہیں بھیجے، اللہ نے ان کو اس کا پابندی نہیں بنایا۔ اب آ جاؤ، جو پڑھے لکھے ان پڑھ، مزدور ہو یا وزیر، پیر ہو یا مرید، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، کالج یونیورسٹی والا ہو یا مدرسے والا ہو، جو کھانے پینے میں حلال حرام نہیں دیکھتے، جائز ناجائز نہیں دیکھتے، پاک ناپاک نہیں دیکھتے، بہن بیٹیوں کی جائیداد دبا کر کھا جاتے ہیں، سود اور رشوت کا مال دباتے ہیں، کم تولتے کم ناپتے ہیں۔ دھیان دیجئے، ذرا دھیان دیجئے، ملک و ملت کے راز کافروں کو دیکھ کر اپنے اکاؤنٹ بھرتے ہیں اور شہریوں کو موڑی گاجر کی طرح کٹواتے ہیں، ڈرون حملے اور بم گرواتے ہیں، اور میں اور آپ ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ یاد رکھو، جن کے سامنے حلال و حرام، جائز و ناجائز، پاک و ناپاک نہیں، جو امیر ہو یا غریب، پڑھا لکھا ان پڑھ، اپنی زندگی میں کھانے میں پینے میں دیکھنے میں پہننے میں پیٹ بھرنے میں بچے جننے میں خواہش پوری کرنے میں ساڑی بھابی کا فرق نہیں کر رہا۔ بیوی حلال ہے اسے دیکھے، ساڑی کو دیکھنا حرام ہے۔ مفتیان بیٹھے ہوں گے، پوری دنیا کے دور رفتوں میں فتویٰ بھیجو، میری تقریر کے خلاف آ جائے تو سارے مجمع سے معافی مانگ کر جاؤں گا، اگر بات حق ہو تو کسی کو کڑوی لگے، 1000 بار کڑوی لگے، بتلا کر جاؤں گا۔ دھیان دو گے ذرا سمجھنا، بھابی حرام ہے، ساڑی حرام ہے، بازار والی حرام ہے، خالہ ذات، پھپھی ذات، چچا ذات، اس کو جھانکنا اور دیکھنا فون پر، موبائلوں پر، دوسروں کی بہو بیٹیوں کو تاکنا حرام ہے۔ یاد رکھیے، تو جو حلال و حرام کا خیال نہیں کر رہے، پیٹ بھرتے ہیں، خواہشیں پوری کرتے ہیں، وہ کس والی زندگی گزار رہے ہیں؟ بولو۔ اللہ نے قرآن میں کہا، اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ میری زمین پر بدترین چوپایا وہ انسان ہے، بستیوں میں، بنگلوں میں، کاروں میں، ہوائی جہازوں میں اڑنے والا، رہنے والا، جس کے آرڈر پر اور جس کے پروٹوکول میں سارے روڈ بند ہو جاتے ہوں۔ یاد رکھو، وہ انسان جس کی زندگی میں حلال حرام جائز ناجائز کی تمیز نہیں، وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ انسانوں کو کہا جا رہا ہے۔ آج کا علم غلط ہو گیا۔ اللہ کی قسم، جس علم کو پیسے کے لیے پڑھا جائے، شابتوں کے لیے پڑھا جائے، جو علم حلال حرام کا فرق نہ کرائے، جو جائز ناجائز کا فرق نہ کرائے، جو ماں باپ استاد کا ادب نہ کرائے، جو نبی پاک کا وفادار نہ بنائے، جو صحابہ کی عزت کا چوکیدار نہ بنائے، جو بیوی اور ساڑی میں تمیز نہ کروائے، جو علم پڑھ کر رب کے سامنے سجدہ نہ کروائے، جو علم فرض زکوٰۃ نہ دلوائے، جو علم فرض حج نہ کروائے،
جو علم شرم و حیا نہ لائے، میں کہہ رہا ہوں وہ علم نہیں، وہ علم کا دھوکہ ہے، وہ کائنات کی بدترین جہالت ہے۔ یاد رکھو وہ پیٹ اور شرمگاہ کی خواہشیں بھرنے کا ذریعہ ہے، یاد رکھو وہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ وہ علم انبیاء کی میراث نہیں، اور وہ علم والا پڑھا لکھا نہیں، جاہل۔ بات میں نے کہہ دی، میں دلیل دے کر جاؤں گا، دے دوں؟ دھیان دینا، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورۃ یوسف میں پڑھا ہے۔ ان کو زلیخا نے برائی کی دعوت دی تھی۔ زلیخا ڈیرہ غازی خان کی گلیوں میں خاک روب صفائی کرنے والی خاتون نہیں تھی، ملکہ تھی، ملکہ، وزیر کی بیوی، حسن و جمال، مال و دولت۔ یوسف تو گھر کے غلام تھے، تفصیل کا واقعہ نہیں۔ دعوت دی، بیٹا دھیان سے، مجبور نہ کرو، دعوت دی۔ یوسف اس کی خواہش کو پورا نہیں کیا، حرام تھا، حلال، حرام، بغیر نکاح کے حرام۔ اور قرآن کے سارے واقعہ کا میں ایک جملہ دینا بس۔ یوسف کہتے ہیں یوسف علیہ السلام، اگر میں زلیخا کی خواہش پوری کر دیتا، برائی کر لیتا، اللہ کے حکم کے خلاف کر لیتا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، میں جاہل ہو جاتا۔ سنیے گا، مولانا نے بخاری پڑھائی ہے، اور میرے بارے میں بتلا رہا، کچی بات نہیں کر رہا۔ میں ساری زندگی حدیث قرآن کی تفسیر میں گزری، ہم اپنی لین کے پروفیسر ہیں، یاد رکھیے۔ اس لیے بڑے بڑے پروفیسروں، وکیلوں، ڈاکٹروں کو بسم اللہ کی با پر اعوذ باللہ کے حمزے پر فیل کر دیں گے۔ ہم ان کے کاؤنٹر پر فیس دیتے ہیں، تب آپ آپ کو چیک اپ کرواتے ہیں۔ گاڑی چیک کرانی ہو مکینک کو فیس دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بیچارے مسئلہ دن رات مفت میں بتلاتے ہیں، فیس نہیں لیتے، اس لیے کہتے ہیں اس علم کی ویلیو نہیں۔ ذرا دھیان دینا، علم ویلیو والا کون سا ہے، ذرا دھیان دینا۔ بخاری میں نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے سارے نبیوں میں سے افضل نبی، خاندانی نسب کے اعتبار سے یوسف علیہ السلام۔ ذرا دھیان دینا، جس کی 4 پشتے نبی ہیں۔ یوسف علیہ السلام خود نبی، والد یعقوب خود نبی، ان کے والد دادا اسحاق نبی، پردادا حضرت ابراہیم نبی، کوئی اور نبی مجموعی اوصاف کے اعتبار سے تو حضور سب سے افضل ہے، لیکن 4 پشتے نبی 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 نبی، نبی کا بیٹا، نبی کا بیٹا، نبی کا بیٹا، نبی کا بیٹا۔ اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ اتنے بڑے نسب والا کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ اگر میں برائی کر لیتا تو میں کیا ہو جاتا؟ جاہل۔ معلوم کیا ہوا؟ جو علم برائی سے نہ روکے وہ جہالت ہے۔ کیا ہے؟ جہالت ہے۔ دھیان دینا، میں بتلاؤں گا بخاری کیا کہہ رہی۔ ایک مثال اور، حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی، اولو العزم پیغمبر، زمانے تبلیغ زیادہ، ایمان لانے والے کم، 3 بیٹے اور ان کی بہویں، بیویاں ایمان لے آئیں۔ کون تھے تفصیل میں نہیں جا رہا، مجھے احساس ہے کہ وقت زیادہ ہو رہا نہ جائے۔ ایک بیٹا کنان ایمان نہیں لایا، سب نے سنا ہے۔ میں ایک پیغام دے رہا ہوں، ذرا دھیان دینا۔ باپ بیٹے کو سمجھا رہا ہے، پدری شفقت جوش میں آئی، بیٹا اللہ کی بات مان لے، میری بات مان لے، ایمان لے آ، اللہ کی مان لے، نبی کی مان لے، اور تو بات نہ مان کر وَلَا تَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، جاہل نہ بن۔ کیا معلوم ہوا کہ اگر بیٹا اللہ نبی کی بات نہیں مانے گا تو کیا ہوگا؟ جاہل ہوگا۔ تو سیدنا نوح کا بیٹا اللہ رسول کی نہ مانے تو جاہل ہے، پیغمبر کا بیان ہے۔ حضرت یوسف خود کہتے ہیں اگر میں برائی کروں تو میں جاہل ہو جاتا۔ مجھے کہنے دو، جس کا علم، جس کی پڑھائی، اس کو برائی اور
بے حیائی سے نہیں روک رہی. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ اسمبلی میں بیٹھا تو کون ہے؟ بستی میں بیٹھا تو کون ہے؟ افیسر ہے تو کون ہے؟ بڑی اچھی لکھائی والا تو کون ہے؟ جاہل ہے. علم کو بدنام مت کرو، علم کے ساتھ مت کھیل بناؤ، علم کو حرام خواہشوں کا ذریعہ نہ بناؤ. فقیر کی صدا ہے، وہ قلبیں خشک ہو جائیں گی. جو بات کو رد کر سکے ہم بات دلیل سے کریں گے انشاءاللہ. کوئی مائی کا لال نہیں جو جھٹلا سکے. اور انشاءاللہ ایک بار نہیں 1000 بار گھروں میں بیٹھ کر سوچیں. اور اگر آپ کو بات سمجھ آ جائے تو اپنی اولادوں کے بارے، نسلوں کے بارے اور اپنے پڑھے لکھوں کی بھی ہمدردی کریں. یہ بدخواہی نہیں، ہمدردی ہے کہ علم کے نام پر جو جہالت اور دھوکہ ہے اس سے نکلیں. یہ کیسے پڑھے لکھے جو بہن کا سارا مال کھا گئے؟ یہ کیسے جو علم اپنی بہن سے انصاف نہ کرا سکا، جو علم اپنے ماں باپ کا وفادار نہ بنا سکا، جو علم پالنے والے رب کا فرما بردار نہ بنائے، جو علم اس پیارے نبی جس کی تھوک اور پسینے کو اور ریشے کو صحابہ زمین پہ نہیں جانے دیتے تھے، جو علم اس نبی کا فرما بردار نہ بنائے، وہ علم نہیں، جہالت. ہاں اگر پیٹ بھرنا ہے، نوکری لینی، تنخواہ بڑی ملے گی، بیر ملک چلے جائیں گے، اندر چلے جائیں گے. ہمیں ڈاکٹر بننے سے، گریجویٹ ہونے کا اختلاف نہیں ہے. میرے اپنے ادارے میں BA تک سکول کا انتظام ہے. ہم سکول کی تعلیمی بچیوں کو، خواتین کو علیحدہ، مردوں کو علیحدہ، اور اختلاط نہیں، شریعت کے حکم کے تابع رہ کر ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، وکیل بنو. ضرورت ہے، نفی نہیں، ہم تائید کرتے ہیں. لیکن اگر علم غلط ہے تو وہ کہیں کا ہو تو ہم غلط علم کو، جہالت کو علم نہیں کہہ سکتے، ہم دھوکے کو سچائی نہیں کہہ سکتے. حیوان کی زندگی سمجھ رہے ہیں تو اب آپ نے یاد رکھنا حیوان کی کون سی زندگی تم بولو گے؟ نہیں سمجھے؟ حیوان کی زندگی ہے خواہش والی، جنسی خواہش. کتے کو جب خواہش ہو، وہ بہن بیٹی ماں کا کوئی فرق، حیوان کوئی فرق، پیٹ بھرنے میں حلال حرام کا کوئی فرق، جائز ناجائز کا کوئی فرق. تو جو انسان بھی ایسا ہی کریں، جو پڑھے لکھے بھی ایسا ہی کریں، تو وہ کس والی زندگی گزار رہے ہیں؟ تو آپ گوارا کرتے ہیں کہ آپ کے بیٹے، آپ اور آپ کے دوست اور بھائی اور پوری قوم حیوان بن جائے اور حیوانوں والی زندگی گزارے؟ تو غور کرو گے انشاءاللہ. اگلے سٹیپ پہ جائیں. شیطان کی زندگی کیا ہے؟ شیطان زانی کوئی نہیں، چور کوئی نہیں، ڈاکو کوئی نہیں، قاتل کوئی نہیں، شرابی کوئی نہیں. شیطان کا پہلا کیس یہ نہیں، مفتی صاحب سے سن لینا بعد میں، بلکہ شیطان مولانا شرف تھانوی فرماتے ہیں اس میں 3 عینیں ہیں. ایک عین کی کمی، ایک عین کی کمی. عالم بھی وہ ہے، بیٹے بھول نہ جانا، عالم بھی ہے، حاجی نمازی دھوکہ نہ کھا جائیں، عابد بھی ہے، عارف بھی ہے. ایک عین کی کمی، عاشق نہیں تھا. عاشق ہوتا تو اپنے رب کے حکم پر اعتراض. اور عاشق تو دیواریں پھلانگتے پھر رہے ہوتے ہیں، اور سارا خاندان ایک طرف کسی لڑکی کا عاشق ہو جائے، ماما چاچا دادا سب سمجھاتے ہیں، استاد شیخ وہ سب کو پاگل سمجھتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، دیواریں پھلانگتا ہے. عشق عجیب چیز ہے. اگر اللہ کا عاشق ہوتا تو اللہ کے حکم پر اعتراض. عاشق نہیں تھا، بلکہ رائیوڈ کے اجتماع سے ایک کتاب مجھے ملی جس کا نام ذخیرہ معلومات ہے میری لائبریری میں. اس میں شیطان کی عبادت کی مقدار بھی نوٹ کی گئی. 80,000 سال جنت میں رہا، 20,000 سال فرشتوں کو تبلیغ. آج تک تمہیں کوئی خطیب پیر کوئی تبلیغی ساتھی ملا جس کا زمانہ تبلیغ 20,000 سال ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ اب بولو نا. میں خوش رہوں، کوئی اور خوش رہے نہیں، میں نے 50 سال تبلیغ کی تھی. ذرا دھیان سے اپنی عبادت کی گنتی کی رٹ مت لگا. ایک جھونکے میں سب اڑ جائے گی. حقیقت کی طرف آ. 20,000 سال فرشتوں کو تبلیغ،
مسجد کا خزانچی بن جائے، بیوی گھر سالن مانگنے پہ دوبارہ سالن نہیں دیتی اور امام کا سانس خشک کیے رکھتے. غصہ تو نہیں آ رہا؟ اور میں سارا ملک گھومتا ہوں، کئی جگہوں پر اماموں کو پریشان مسجد کے وہ لوگ کرتے ہیں جن کی سبزی لائی ہوئی گھر بیوی گوارا، ان کا جوتا کپڑا لایا ہوا پسند، وہ کہتی ہم خود جانا. سالن دوبارہ مانگے تو سالن. آپ نے گھر میں ان کی یہ حیثیت ہے اور امام صاحب کہتے ہیں مولوی صاحب ٹائم ہو گیا. 8 سال حدیث قرآن پڑھنے والے کو ٹائم دیکھنا نہیں آیا. میں کہا کرتا ہوں امام بن کر کام کرو، قوم کی اور انسانوں کے غلام بن کر کام نہ کرو. غلامی تو ایک ہی کی سجتی ہے، وہ محمد مصطفیٰ ہے. اور تم کوشش کیا کرو ایسے غلاموں کے پیچھے نماز پڑھو. آج ایک لطیفہ سنا دوں، ٹائم میں بہت زیادہ پریشانی ہوئی ان بزرگوں. اچھا ذرا دھیان دینا بھئی، سارے مجمع سے ایک سوال ہے. آج کے بعد آپ جہاں جہاں بھی ہو امام الاولیاء کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری کا لقب تھا نا. اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری ہر مسجد کا امام امام الاولیاء ہو اور ہم ہر نماز امام تو ایک کام تم کرو، تم سارے نمازی پچھلے گناہوں پہ توبہ کر لو، آئندہ ولی بن جاؤ. تو جب مسجد کے نمازی سارے ولی ہیں تو ان کا امام امام الاولیاء. اب جب مسجد کا نمازی چور ہے، مسجد کا نمازی داڑھی منڈا ہے، مسجد کا نمازی بہنوں کا مال کھانے والا ہے، مسجد کا نمازی جوئے اور سود کھانے والا ہے، مسجد کا نمازی شادی میں مہندی مایوں میں گیدرنگ میوزک مووی 5 مہینے محمد کی مہم کا پتہ ہی کوئی نہیں، سارا کچھ کچرے کی طرح. تو جب پیچھے سارے فاسق کھڑے ہوں گے، مفتیوں سے پوچھ لو تو ان کا امام امام الفاسقین. بولو نا، تمہاری مرضی کہ امام الفاسقین کے پیچھے نماز پڑھو، تمہاری مرضی کہ امام الاولیاء کے پیچھے. میں کہا کرتا ہوں کہ جب مسجد کے نمازی سارے اولیاء اللہ بنیں گے، شرعی پردہ کریں گے، داڑیاں سجائیں گے، سنت شریعت ان کی شادیوں میں زندہ ہوگی، ان کے بازاروں میں، تو انشاءاللہ اولاً تو امام کے اندر کمزوری رہے گی نہیں. اور اگر 19-20 ہوئی تو ان کا اثر پڑے گا، اسے خود ہی شرم آئے گی، وہ بھی اپنی کمزوریاں دور کر دے گا. تو جب سارے 2 نمبری کرتے ہیں تو پھر اپنی لڑکیاں اور عورتیں امام کے پاس بھیجتے ہیں کہ اس کو جادو ہو گیا، رات خون کے چھینٹے آتے تھے. تو وہ امام صاحب ان کو پھونک مار رہا ہوتا ہے تو وہ بھی فاسق بن رہا، وہ بھی فاسق بن رہا. تو پھر ساروں کی نماز کا اللہ ہی خیر کرے، کہیں کپڑے کی طرح لپیٹ کر مار نہ دی جائے. تو دھیان دو شیطان کی زندگی کیا ہے، دھیان دینا. نقطہ دے رہا ہوں میں، 3 منٹ میں بھی بات پوری کر دوں گا، 3 گھنٹے بھی کام ہے، آدھے پونے گھنٹے بھی. دھیان دینا، شیطان پر یہ کیس نہیں. شیطان 20 سال 80,000 سال جنت میں، 20,000 فرشتوں کو تبلیغ، 40 سال بیت اللہ کے طواف، 40 سال اللہ اکبر. اس کتاب میں تو یہاں تک ہے کہ بیت اللہ کا خزانچی بھی رہا. لیکن وہ علیحدہ، چلو کوئی بات نہیں، تفصیل. جرم ایک تھا، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم کے سامنے جھک جاؤ تو سجدہ تو اللہ ہی کو تھا، اور سجدہ عبادت اللہ کے سوا کسی کے لیے کبھی بھی جائز احتراماً. زیادہ تفصیلات کا وقت نہیں. جیسے ہم کہتے ہیں منہ قبلہ شریف، تو سجدہ قبلے کو کر رہے ہیں اللہ کو، تو قبلے کی تعظیم ہے. ایسے ہی سجدہ اللہ کو تھا، آدم کی تعظیم تھی، اور اس کی بات عقل میں نہیں آئی، اڑ گئی. تو اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں عقل چلائی. اب 2 لفظوں میں شیطان کی زندگی یاد رکھنا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں، وحی اور شریعت کے مقابلے میں اپنی عقل کو سب کچھ سمجھنا، اپنی عقل کے پیچھے چلنا. یہ زندگی ہے کس کی؟ یاد رکھو گے یہ کس کی زندگی ہے؟ آج بہت سے پڑھے لکھے کو جی داڑھی رکھ لو، اور نہیں مولانا صاحب داڑھی میں کیا رکھا ہے، اندر ٹھیک ہونا چاہیے. اللہ اکبر. 1.25 لاکھ انبیاء، 1.5 لاکھ صحابہ بر صغیر پاک و ہند کا کوئی ایک بزرگ بغیر داڑھی کے دکھاؤ تو عقل کی بات کرے گا. ارے شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لو، ارے مولانا شلوار اوپر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟
پردے میں کیا رکھا ہے؟ مجھے کرنل صاحب کہنے لگے ایک جگہ سکول ٹیچروں کا، آرمی کے ٹیچروں کا اور استانیوں کا ان کو کوئی کورس تربیت دینی تھی، ہمارے ادارے آئے، اسرار کر کے لوگے، میں کسی دوسرے مدرسے پڑھاتا تھا، موتمن صاحب نے میرا انتخاب کیا اور ایک مفتی صاحب کا بھی، اور بھی تاکہ یہ اس طرح کا طبقہ ہے اور مجھے جانتے تھے کہ زخم کہاں ہے، مرہم لگانا کون جانتا ہے، تو موتمن صاحب نے میرا فیصلہ کیا۔ جب وہاں گئے تو سارے ٹیچر استانیاں دفتر میں بیٹھے، اب گفتگو کرنی ہے تو خواتین بھی سامنے اور مرد بھی سامنے، مولانا بھی سامنے بات کریں گے۔ اللہ اکبر! میں نے کہا کرنل صاحب پردہ کرواؤ، پردے کے پیچھے خواتین سنیں، میں گفتگو کروں گا، میری گفتگو خواتین سنیں، مرد مجھے دیکھیں، میں مردوں کو دیکھوں گا، میری 3 ساڑیاں 3 بھابیوں میں پردہ کرتا ہوں، میرے شیخ نے ساری زندگی بھابیوں کو نہیں دیکھا، 7 آیتوں اور 70 حدیثوں میں پردے کا حکم ہے۔ بس اب کیا کریں؟ وہ جو مفتی صاحب میرے ساتھ تھے وہ چپکے سے اس کرنل صاحب کے ساتھ چلے گئے، اور عورتیں بھی سامنے بیٹھی، مرد بھی سامنے بیٹھے، مفتی صاحب تقریر بھی کر رہے ہیں اور عورتوں کا زیارت بھی ہو رہی ہے، عورتیں مفتی صاحب کو بھی دیکھ رہی ہیں، تو اپنے عمل سے دین مٹا کر جا رہے ہیں اور ان کو دین بتلا رہے ہیں۔ اب مجھے بھی کہنے لگا، میں تو جانور تھا، مجھے کچھ پتا نہ تھا، یہ تو اللہ نے کامل شیخ سے جوڑ دیا، تو میں رک گیا اللہ کی توفیق سے۔ میں نے کہا پردہ کرواؤ گے میں جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا، میں اپنے عمل سے دین کو ذبح کر دوں اور تم سے توقع رکھوں دین زندہ ہو جائے گا، تو دین زندہ نہیں ہوگا، یہ دھوکہ ہے۔ 313 بدر میں اترے تھے، فتح مل گئی، آج 58 اسلامی مملکتوں کے حاکم اور رعایا اپنی ایک بہن اور بیٹی کی عزت کا تحفظ کرنے میں عاجز ہیں، اس لیے کہ جو دین ان صحابہ میں تھا وہ دین آج ہم میں نہیں ہے۔ خدا را اس گلاس کے ٹوٹنے کا جتنا دکھ، غم ماں باپ، استاد، شیخ، حاکم محسوس کرتا ہے، اللہ کے حکم ٹوٹنے، نبی کے طریقے چھٹنے کا نقصان اور دکھ گلاس کے برابر بھی محسوس نہیں کیا جاتا۔ ان کے گھر پر کوئی اینٹ مارے غصہ آتا ہے، ان کی گاڑی کا شیشہ توڑے ان کے ماتھے پہ بل آتا ہے۔ میں بزرگ ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کہ جس کی گاڑی توڑی جا رہی ہو، گیٹ توڑے جا رہے ہوں اور وہ مسکرا رہا ہو، کوئی بات نہیں، مجھے دکھاؤ، میں اس کا سر چومنا چاہتا ہوں۔ بوڑھوں کو بھی غصہ آتا ہے، رب کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، نبی کے طریقے چھوٹ رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، ہمارے ماتھے پہ بل نہیں آتا۔ یہ بے حسی اور بے ضمیری چھائی ہوئی ہے، غنودگی، بے شرمی، بے حیائی کا سانپ سونگے ہوئے ہیں، پیٹ پرستی، شہوت پرستی، یاد رکھو اس کی ایک سپرے کر دی گئی ہے اور ضمیر کچل لیے گئے ہیں، کہیں کہیں ضمیر زندہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں زوال ہی زوال ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حقائق کی طرف آنے کی توفیق دے۔ مجھے کرنل کہنے لگا حاضر سروس، سر نیچے کر دیا، کہنے لگا دل میں پردہ ہونا چاہیے۔ میں نے کرنل صاحب سے کہا، وردی میں بیٹھے تھے، کرنل صاحب تمہاری یہ وردی کے اوپر جو لگے ہوتے بیج، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہمارے بوٹ کے اوپر لگے ہوتے ہیں، یہ وہی ہیں۔ مجھے ان کی زیادہ اوقات معلوم چونکہ میری فیلڈ نہیں ہے، میں یہی سمجھوں گا جوتے کے اوپر بھی لگا ہوتا ہے، قیمت اور وردی کے اوپر بھی۔ آپ کو ویلیو ہے کیونکہ آپ کی فیلڈ ہے۔ پردہ دل کا ہوتا ہے یا پردہ آنکھ کا بھی ہوتا ہے، یہ میں جانتا ہوں، قرآن حدیث میں میری زندگی کھپی ہے، آپ نہیں جانتے۔ کر سکتے ہو پردہ تو میں گفتگو کرتا ہوں، نہیں کر سکتے تو میں چلا جاتا ہوں۔ تمہاری بے حیائی مفت کی، میرا ایمان نہیں مفت کا۔ کرنل نے سر جھکا لیا، میں نے کہا ڈوب گئے ہو؟ کہنے لگا آپ نے ڈبو دیا۔ میں نے کہا میں تو ڈوبوں کو تارنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں بات سمجھنے کی ہے، یہ عقل کے پیچھے جب چلیں گے، عقل کے پیچھے، اور یہ اندر ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر اندر تمہارا اتنا ٹھیک ہے تو اس کا اثر بہر بھی تو کوئی زہر ہونا چاہیے۔ جب اللہ رسول کے حکم کے مقابلے میں عقل کے پیچھے چلیں گے تو یہ زندگی کس والی ہے؟ شیطان کی۔ ہاں میں بول رہا ہوں، عقل استعمال کر رہا ہوں نہیں کر رہا؟ آپ سن رہے ہو عقل استعمال کر رہے ہو نہیں کر رہے؟ عقل شریعت کی لونڈی ہے، شریعت جج ہے،
وہی جج ہے، عقل لونڈی ہے، عقل کو شریعت کے تابع کر کے استعمال کرو تو نعمت ہے، اور اگر عقل کو جج بناؤ گے اور شریعت کو تابع کرو گے، عقل کے پیچھے وحی کے مقابلے میں، عقل کے پیچھے اللہ رسول کے حکم کے مقابلے میں چلنا، یہ شیطان کی زندگی ہے۔ اور آج پوری دنیا میں بڑے بڑے پڑھے لکھے شیطانی زندگی گزار رہے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں کہ فتح کب آئے گی، مدد کب آئے گی، برکت کب آئے گی۔ برکت نہیں آئے گی، صبر کرو، حضور کی دعا کے صدقے بچے ہوئے ہو، ورنہ آسمان سے پتھر برستے، زمین پھٹ جاتی اور دبوچ لیتی۔ وہ تو حضور دعا کر کے چلے گئے، اللہ میری امت پر ایک ہی دفعہ اکٹھے پہلی امتوں کی طرح عذاب نہ آئے۔ تو آج ارادہ کرو، حیوان کی زندگی سمجھ آئی، یاد ہو جائے گی، اور شیطان کی زندگی۔ اب آپ سن لو سارا قرآن اور ساری بخاری، اب آپ کو سمجھ آئے گی کیا۔ سنیے، خواہش اور عقل، ان دونوں کو اللہ کے حکم، نبی کے حکم، وحی اور شریعت کے تابع کر دینا، یہ ایمان والی زندگی۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ قرآن کی فاتحہ سے لے کر والناس تک اس زندگی کی دعوت ہے۔ بخاری کے باب الوحی سے لے کر آخری باب ہے، علماء جانتے ہیں، وزن اعمال، یہ ایمان والی زندگی ہے۔ سب سے پہلے امام بخاری وحی کا باب لائے، سب سے پہلی حدیث نیت کی لائے، اس کے بعد ایمان آیا، پھر طہارت، علم، نماز، روزہ، جہاد، چلتے چلتے ذکر و اذکار، آخری باب وزن اعمال۔ بتلا دیا تمہاری نماز، تمہارا عقیدہ، تمہارا علم، تمہارا جہاد، تمہارا ہر عمل جب وحی کے مطابق ہوگا اور تمہارے ہر عمل میں جب اخلاص ہوگا تو پھر قیامت کے دن تم بھی وزنی، تمہارا نامہ اعمال بھی وزنی۔ اللہ اکبر، اللہ تمہارے اعمال بھی وزنی، اور پھر تم آسان سا عمل کرو گے۔ سارے پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ساروں نے پڑھ لیا تو پھر امام بخاری کہنا چاہتے ہیں یہ چھوٹا سا عمل یہ بھی تمہارے نامہ اعمال کو وزنی کر دے گا اور ترازو میں بھاری ہوگا، مسکراتے ہوئے جنت میں جاؤ گے۔ تو امام بخاری نے دعوت دیے پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، پوری انسانیت کو، کس کی؟ حیوان والی زندگی کی یا شیطان والی؟ حیوان اور شیطان والی زندگی سے نکال کر ایمان والی زندگی۔ اور جب ہم ایمان والی زندگی پر آئیں گے اور امام بخاری کہہ رہے ہیں اے پڑھنے والے، اے پڑھانے والے، تو مولانا بن کر مارکیٹ میں جا رہا ہے، مولانا نے تیری ڈگری اور تیرے وفاق کے نمبر تیرے خاندان والوں نے نہیں دیکھنے، بازار والوں نے نہیں دیکھنے، انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی آنکھوں میں حیا ہے یا نہیں، اس کی زبان میں سچائی ہے یا نہیں، اس کے عمل میں سچائی دیانت ہے یا نہیں۔ اگر تیرے اندر یہ ہوگی تو امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری کی طرح، مولانا شبلی تھانوی کی طرح، شیخ المشایخ صوفی محمد سرور کی طرح، حاجی عبدالوہاب کی طرح، وہ بڑے کو عالم مفتی نہیں تھے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی کی طرح، پھر تم جو بھی ہوگے چمکتے جاؤ گے، خوشبو پھیلتی جائے گی، معاشرہ تمہارا محتاج ہوگا، تم معاشرے کے محتاج نہیں۔ اور اگر حیوان والی زندگی بن کر صرف مولانا بن گئے اور پگڑی باندھ لی، لوگوں کو چکر دینا شروع کر دیا، تو کئی کی پگڑیاں ذلت سے دوچار ہوتی بھی دیکھی۔ دعا کرو اللہ پگڑی کی لاج رکھنے کی توفیق عطا۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ تھک گئے تو بس کر دوں؟ میں نے ایک بخاری کی تفسیر بتلا دی کہ بخاری کیا ہے، ایک بتلا دی، اگر ہمت ہے تو 2-3-4 باتیں اور کر دوں، تھک گئے ہو تو بس کر دوں، ہے جی؟ تمہارے میرے لاہور سے میں نے صبح نماز پڑھ کر سفر کیا، ٹوٹ کر یہاں پہنچا، مریض آدمی ہوں، لیکن مولانا کی آنکھوں میں آنسو ندی کی طرح بہ رہے ہیں، اور میں نے سمجھ لیا کہ مولانا کے دل پہ بات لگ گئی۔ میری گفتگو کو ایک مولانا نے لے لیا تو میرا آنا اللہ کی راہ میں کافی ہو۔ حضور نے فرمایا من بقا للہ فإن اللہ حرم علیہ النار، جو اللہ کے لیے روتا ہے اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ تو پتہ نہیں کتنے کے آنسو گر رہے ہوں گے، اللہ نے اپنے لیے رونا نصیب فرمایا۔ ٹھیک ہے، اب اس پر ایک شعر بھی سنا دیتا ہوں۔
ہنسنا منع نہیں ہے بھائی، ہنسنا منع. اور تمہیں کوئی خوش کا مولوی صوفی صاحب کہہ دے میرے نام کے ساتھ بھی صوفی ہے، تمہیں کوئی کہہ دے کہ وہ ہنسنے سے تقویٰ خراب ہو جاتا ہے، بزرگی خراب. میں کہا عجیب بات ہے، بیوی سے ہنستا ہے نہیں ہنستا؟ بیوی کے ساتھ ہنستے تیری بزرگی خراب نہیں ہوتی، ہمارے ساتھ ہنستے تیری بزرگی خراب ہوتی. سارے ہنس کر دکھاؤ. سبحان اللہ. سنو سنو سنو، حدیث میں آتا ہے حضور نے دعا دی اللہ تمہیں ہنستا رکھے، ایک حدیث. اور حضور نے یہ بھی فرمایا جو ہنسے گا زیادہ اس کا دل مردہ ہو جائے گا، 2 حدیثیں. اب مشکل پیش آ گئی، سارے سوچیں کہ ایک طرف تو حضور کہہ رہے ہیں کہ ہنسنے سے دل سٹیج والے زندہ بیٹھے ہیں، سو تو نہیں، اور دوسری طرف حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تمہیں ہنستا رکھے، خوشباش رکھے. دونوں حدیثیں ہیں. اب کیا مطلب، مشکل کیا ہے؟ پھر مجھے پڑھا دو، انعام دے کر جاؤں گا. ہاں اب میں سوال نہیں کرتا، میں بتلا دیتا ہوں، کیونکہ مجھے نظرات کی عزت کا احساس ہے. ان کی دعاؤں کی برکت سے میں یہاں بیٹھا. دھیان دینا، حرام کر کے، سود رشوت کھا کر، رب کے حکم توڑ کر، نبی کی شریعت چھوڑ کر ہنستا ہے، یہ وہ ہنسنا ہے جس سے دل مردہ ہوتا ہے اور دل پتھر بن جائے گا. ارے ظالم، یہ موقع رونے کا تھا، معافی مانگنے کا تھا، تو دانت نکالتا ہے، اس سے دل مردہ ہوتا ہے. اور شریعت کو زندہ کر، اللہ کے حکموں کو زندگی میں اپنا، اللہ کی مخلوق کی چوکھٹیں چھڑوا کر اللہ سے ملا اور اپنے دل میں روٹھے رب کو بسا. اب ہنس، یہ ہنسنا نعمت ہے. تمہیں اللہ اس دنیا میں بھی ہنستا رکھے، تمہیں ہنستے ہوئے اللہ جنت میں لے جائے. یہ دعا، یہ ہے بات ہے. اب میں 2 شعر پڑھنے لگا ہوں اپنے انداز میں، فقیر ہوں. ہنسیں گے ہنسائیں گے، ہنسیں گے ہنسائیں گے. میں نکاح پڑھاتا ہوں نا تو دلہا بالکل سیریس ہوتا ہے. میں دلہا کو ہنساتا ہوں خوب، لیکن عورتوں کی طرف نہیں جاتا. شریعت کی حفاظت کر کے ہنسنا ہے، شریعت کو مٹا کر نہیں ہنسنا. اب میرا شعر سنیے. ہنسیں گے ہنسائیں گے، ہنسیں گے ہنسائیں گے، اللہ تیرے عشق میں تیری محبت میں پھنسیں گے پھنسائیں گے. ہنسیں گے ہنسائیں گے، اللہ تیری محبت میں پھنسیں گے پھنسائیں گے، پھنسیں گے پھنسائیں گے. روئیں گے رلائیں گے، روئیں گے رلائیں گے، روٹھے رب کو منائیں گے، دل میں بسائیں گے، فرش پر رہ کر عرش پر اپنا مقام بنائیں گے. میرا غازی خان کی کوٹھی کافی نہیں ہے، جنت کا مقام چاہیے. فرش پر رہو تو عرش پر کوٹھی بنی ہوئی ہو. ہاں آسمانوں سے اوپر جنت ہے، وہ کب بنے گی؟ جب اس دل میں اللہ بسے گا. آنکھ سے اللہ کی مرضی کا دیکھیں گے، کان سے اللہ کی مرضی کا سنیں گے، زبان سے اللہ کی مرضی کا بولیں گے. یہ سر اللہ کے سامنے جھکے، دائیں بائیں نہ جھکے. آج اللہ کے سامنے نہ جھکا. جب ہمارے بزرگوں کا رات کے آخری حصے میں اللہ کے سامنے جھکتا تھا، صبح کی نماز میں جھکتا تھا، 5 نمازوں میں جھکتا تھا، اللہ کے خزانے سے لینا جانتے تھے، پھر یہ سر کہیں نہیں جھکتے تھے. سنیے، آج اللہ کے سامنے نہیں جھکا. 9-10 بجے اٹھتے ہیں، تہجد کی چھٹی، نماز کی چھٹی، بدبو کے ساتھ پھو پھو کرتے سارا دن، سر 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 سر، سارا دن سر 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 سر، ذلت سے دو چار. ایک شعر سن لو. یا اللہ تیرا در ہو میرا سر ہو، یا اللہ تیرا در ہو میرا، یا اللہ میرا دل ہو تیرا گھر ہو. اللہ کسی جگہ نہیں سماتے، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. اللہ اتنے بڑے ہیں جو کسی جگہ سما، لیکن اللہ سماتے ہیں تو مومن کے دل میں. تمہیں بتلا دوں، جب تمہارے دلوں میں اللہ آئے گا تو دل کی کیا قیمت لگے گی. اشارہ کر رہا ہوں، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ. قسم ہے وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ. آباد گھر کی ایک تفسیر بیت اللہ ہے جو فرشتوں کی عبادت سے، انسانوں کے سجدوں سے، طوافوں سے
آباد ہے. اور دوسری تفسیر آباد گھر مومن کا وہ دل ہے جس دل میں اللہ بستا ہے. وہ دل اتنا قیمتی دل ہے, امیر ہو یا غریب, اللہ اس دل کی قرآن میں قسمیں کھا رہے ہیں. ہاں ارے بھائی کتے کا بھی دل ہوتا ہے, بندر کا کافر کا دل بھی ہے, لیکن اس دل میں اللہ نہیں بستا, اس لیے انہیں اہل دل نہیں کہتے. زانی چور شرابی کے دل میں اللہ نہیں ہے, اس لیے انہیں اہل دل. اللہ والوں کے دل میں اللہ ہے, اس لیے انہیں اہل دل کہتے ہیں. دل کی اصل خوراک یہی ہے کہ اس دل میں کون ہو؟ اللہ ہو. تو اس دل میں اللہ ہو. تو اب شعر سمجھیے, اللہ تیرا در ہو میرا سر ہو, اللہ تیرا در ہو میرا سر ہو, اللہ میرا دل ہو تیرا گھر ہو. یہ ہے قرآن, یہ ہے حدیث, یہ ہے تبلیغی جماعت کی محنت, یہ ہے خانقاہوں کی محنت, یہ ہے علماء کی محنت, یہ ہے 8 سال مفتی خالد صاحب کی محنت کہ اپنے دل میں اللہ کو بسا لو. فرش پہ رہو گے, عرش پر تذکرے ہوں گے, اور پریشانوں کہاں سے کھاؤ گے؟ ارے تمہاری وجہ سے سب کھاتے ہیں, تمہاری وجہ سے سب کھاتے ہیں. جب تک اللہ کی زمین پر اللہ اللہ کرنے والے, اخلاص والے, تقوی والے, علم والے, سجدوں والے, اللہ چوروں, ڈاکوں, زانی, شرابیوں کو برداشت کرتا رہے گا. قیامت نہیں آئے گی, آسمان سے بارش ہوتی رہے گی, غلے اگتے رہیں گے. جن کی برکت سے سب کھاتے ہیں وہ کیوں پریشان ہیں؟ ہم کہاں سے کھائیں گے؟ عجیب بات ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہم نے ایسا بننا ہے, اللہ و بکاری نہیں بننا کہ جا جا کر ہر ایک کا دروازہ کھٹکائیں, اپیلیں کرتے پھریں. اپیل ایک ہی کی آگے ہے, اس لیے ہم اپنے مدرسے میں اطلاع لکھتے ہیں, اپیل نہیں لکھتے. اللہ اکبر. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, در در پہ نہیں جاتے. میں نے آج تک 2 حدیث تک 1000 بچہ بچی, میں نہیں کسی کے دروازے پر گیا. میں نے اپنے ختم بخاری میں کہا, سال کے آخر تو سارے مجمع سے کوئی 2 بندے 5 بندے کھڑے ہو جائیں جو کہے کہ فلاں دن آپ نے ہمارا دروازہ کھٹکایا تھا, چندہ لینے آئے. میں نے دین شوق سے پڑھا, میں نے ذلیل ہونے کے لیے نہیں پڑھا. ہاں دین ذلت دیتا ہے, عزت نہیں دیتا. ہم بورڈ پہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ مسجد مدرسے کا کام ہو رہا ہے, اطلاع جس میں شریک ہونا ہو جائے, جو ناز نخرے کرے کہیں اور چلا جائے. یہ اللہ نے قیامت تک چلانے ہیں, یاد رکھیے. ہاں 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 ہاں, اطلاع, اپیل نہیں, جھولی نہیں پھیلانی, کپڑا نہیں گھمانا, بکسا آگے نہیں چلانا, اپنے بچوں کو لوگوں کے سامنے جھکانا. ہم تو ساری مخلوق کے سامنے جھکوں کو ادھر سے ہٹا کر اللہ کے سامنے جھکانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ ان سجدوں میں جان ہوگی. اس برکت سے مسجدیں بھی آباد, مدرسے بھی آباد, گھر بھی آباد, امت بھی آباد. تو شیطان کی زندگی سمجھ آ گئی؟ بات تھک گیا. ہاں ہاں لگتا ہے تھک گئے. بس آ جاؤ. آگو کون سی زندگی؟ حیوان والی. سمجھ آ رہی؟ خواہش کے پیچھے چلنا. شیطان کی زندگی عقل کے پیچھے چلنا. عقل اور خواہش دونوں کو اللہ کے حکم وحی کے تابع کر دینا. ایمان والی زندگی, ابھی ہم ایمان والے پر آئے. سنیے, ایمان والی زندگی پر ملے گا کیا؟ بخاری کی دعوت بتلائی ہے کس کی؟ ایمان والی زندگی. ایمان والی زندگی پر ملے گا کیا؟ وجدانی میں بات جائیے, ذرا پھل کھا لیجیے. اب سنو, ایمان والی زندگی پر آئیں گے تو ملے گا کیا؟ لو ان آل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. زمینوں والے, بستیوں والے, شہروں والے اگر ایمان اور تقوی کی زندگی پر آ جائیں تو رب سورۃ الاعراف میں کہتا ہے میں آسمان اور زمین کے خزانے ان پر کھول دوں گا. جب شیطان اور حیوان والی زندگی پر ہوں گے تو آسمان سے پتھر برسیں گے, قوم لوط پر برسے, اور زمین پہ زلزلے آئیں گے. قوم شعیب پر 3 قسم کے عذاب آئے تھے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تم ایمان والی زندگی پر آ جاؤ, تقوی والی زندگی پر آ جاؤ. بستیوں والے, شہروں والے, معیشت اور اقتصادیات کے لیے تمہارا حل IMF کے پاس نہیں ہے, اللہ کی قسم ورلڈ بینک کے پاس نہیں ہے, مالیاتی اداروں کے پاس نہیں ہے, سودی قرضوں میں نہیں ہے. اور سودی قرضوں میں نسل کو گروی رکھو گے تو تم بتلا دو کہ تم نے کسی مسلمان سے قرضہ لیا تو اس کے سامنے سر اٹھا کر جی سکتے ہو؟ جی سکتے ہو؟ تو جب کافروں کا قرضہ ہوگا اور وہ بھی سودی ہوگا اور سود خوروں کے ساتھ, پورے قرآن میں کوئی اور گناہ ایسا نہیں, ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کے کرنے والوں کو اللہ نے اعلان جنگ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اور سود کھانے والوں کا تو اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے, اور سودی قرضے لے کر
ریاست مدینہ نہیں بنے گی۔ ریاست مدینہ میں جھوٹ نہیں تھا، ریاست مدینہ میں سود نہیں تھا، ریاست مدینہ میں جلسوں میں بہن بیٹیاں نچائی نہیں جاتی تھی، ریاست مدینہ میں حضور کے گستاخوں کو پروٹوکول سے رہائی نہیں ملتی تھی، ریاست مدینہ میں اپنے ذاتی انتقام نہیں ہوتے تھے، ریاست مدینہ تو وہ تھی کہ ذات کو ستانے والوں کو مکہ داخل ہو رہے ہیں، فاتحانہ شان سے امن کا اعلان کیا جا رہا ہے، معاف کیا جا رہا ہے۔ ریاست مدینہ مت دو دھوکہ، تم پریشان ہو جاؤ گے ورنہ میں اس موضوع پر بولوں گا۔ ہاں یہ دھوکے جیسے علم کا دھوکہ ہے ایسے یہ بھی کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ یہ دشمن کی چالیں ہیں۔ میرے اور آپ کے مسائل کا حل صحابہ کی چوکھٹ پر جانے میں ہے، رسول اللہ کی چوکھٹ پر جانے میں ہے، قرآن والی زندگی میں ہے اور بخاری والی زندگی میں ہے، وہ ایمان والی زندگی ہے۔ میں کچی بات نہیں، آپ کو دلیل دے رہا ہوں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کہتے ہیں ایمان تقوی پر آؤ گے تو آسمانوں پر بھی تمہاری عزت اور دوستی کا چاٹ لگا دوں گا، فرشتوں کے دلوں میں ڈال دوں گا، زمینوں پر بھیج دوں گا، فلاں میرا بندہ محبوب ہے۔ اے فرشتوں، آسمان والے تم بھی محبت کرو، زمین والوں تم بھی محبت کرو، جنگل کے درندے بھی محبت کریں گے، فضا کے پرندے بھی محبت کریں گے۔ حضرت عمر فاروق جا ان کے غلام ابو سفینہ یاد رکھو جا رہا ہے، ساتھیوں سے بکھر گیا، جنگل کا شیر اور صحابی رسول ہے، کوئی پروٹوکول ساتھ نہیں ہے، جنگل کے شیر سے کہا ارے جنگل کے شیر، اللہ کا بندہ رسول اللہ کا غلام تو سے کہہ رہا ہے سفر اپنا راستہ بھول گیا ہوں، تنہا ہوں، مجھے راستہ بتلا۔ جھاڑیوں سے نکلتا ہوا شیر آیا اور اس کا سر جھکا ہوا ہے، دم ہلا رہا ہے، باڈی گارڈ بن کر آگے آگے چلا گیا، جا کر ساتھیوں سے ملا دیا۔ یہ ہے زندگی۔ آج میں بات حضرت عمر کی بھی مانی، زمین پر یاد رکھو زلزلہ آ گیا، حضرت عمر نے پاؤں مارا، زمین تھم جا، تجھے اللہ کا بندہ نبی کا غلام کہہ رہا ہے، فوراً زمین رک گئی، آگ لگ گئی چادر کو، ارے آگ تھم جا، تجھے اللہ کا بندہ رسول اللہ کا غلام کہہ رہا ہے۔ وہ اللہ کے بندے تھے، رسول اللہ کے غلام تھے۔ آگ رک گئی، کوئی فائر بریگیڈیئر نہیں بلانا پڑا، 300 میل کا فاصلہ، قافلے کے امیر ساریہ، پہاڑی کے پیچھے دشمن چھپا ہے، کوئی وائرلیس سسٹم نہیں۔ حضرت عمر نے آواز لگائی یا ساریۃ الجبل، 300 میل کے فاصلے سے آواز پہنچ گئی، ہوا نے بات مان لی۔ تاریخی باتیں ان علماء سے تم نے سنی ہے، میں اشارہ کر کے آگے جا رہا ہوں۔ دریائے نیل لڑکیاں لیتا تھا، تب بہتا تھا، فاروق اعظم نے رکا لکھا من امیر المؤمنین الى بحر النیل ان تجری بامر اللہ فجری اللہ فلا حاجت لنا۔ اے دریائے نیل تو بدماشی چھوڑ دے، بے حیائی چھوڑ دے، تو لڑکیاں لے کر چلتا ہے، قیامت تک بند رہے، تیری ضرورت نہیں، تجھے اللہ کا بندہ نبی کا غلام کہہ رہا ہے چل۔ ایسا چلا کہ بند نہیں ہوا۔ آگ بات ان کی مانتی ہے، پانی بات ان کی مانتا ہے، ہوا بات ان کی مانتی ہے، مٹی بات ان کی مانتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی مانتے تھے، رسول اللہ کی مانتے تھے۔ یہ ہے ایمان والی زندگی۔ آج کا حاکم، آج کے ماں باپ اللہ کی نہیں مان رہے، رسول اللہ کی نہیں مان رہے، بیٹے بھی نہیں مانتے، بیٹیاں بھی نہیں مانتی، بیویاں بھی نہیں مانتی، حاکم بھی نہیں مانتا، رعایا بھی نہیں مانتے، ہر طرف سے تماچے لگ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ دعا کرو، مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرو جنہوں نے یہ مجلس لگا دی اور ہماری مرضوں کا ہمیں علاج مل رہا ہے۔ حیوان والی زندگی، شیطان والی زندگی چھوڑیں گے انشاءاللہ، ایمان والی زندگی پر آئیں گے تو کیا ملے گا؟ آگ بھی تابے، ہوا بھی تابے، پانی بھی تابے، مٹی بھی تابے، آسمان سے خزانے، زمین سے خزانے، دوسروں کے جنے پاؤں دبائیں گے، سر دبائیں گے، بیٹے لین میں کھڑے دیکھیں گے ابا کی عزت کیسے ہو رہی ہے۔ مولانا سرفراز خان صفدر، ہمارے حضرت شیخ صوفی صاحب خدمت والے، حضرت شاہ حکیم اختر صاحب اللہ فالج پڑ گیا، 14 سال فالج میں ہیں، اور رال ٹپتی ہے تو فوراً خادم کھڑے ہیں، منہ صاف کر لیتے ہیں، کاٹن ہاتھ لگائے سے میلا ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی مان لی۔ اللہ نے
اللہ نے خدمت کے لیے کھڑے کر دیے ہیں. جس باپ نے بیٹیوں کا مال بیٹوں کو کھلایا ہے، جس باپ نے بیٹے کو رب نہیں پڑھایا سب کچھ پڑھایا ہے، رب نے دنیا میں سزا دے دی کہ اس باپ کو اسی بیٹے کے سامنے ذلیل کر دیا. مجھے حدیث یاد آ گئی، ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ کہتی ہے رضی اللہ عنہا، جس مخلوق کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرو گے اللہ اسی مخلوق سے پٹائی کروا دے گا. سمجھ رہے ہو؟ اب آگے آ جاؤ. تو قرآن میں بڑی تفصیل ہے لیکن سوئی ساتھ نہیں دے رہی. مجھے آپ کا احساس ہے، میں اب بات کو سمیٹتا ہوں، ورنہ میں قرآن اور حدیث سے مثالیں دیتا کہ ایمان والی زندگی پر ملتا کیا. ایمان والی زندگی سمجھ آ گئی؟ ہم اس کے مکلف ہیں، قرآن حدیث میں اس کی دعوت ہے. اس سے اگلا درجہ، اس سے اگلا درجہ عرفانی زندگی. عرفانی کیا؟ معرفت والی زندگی. یہ کیا؟ بیت اللہ کی سرزمین پر مولانا قاسم نانوتوی کالے رنگ کا جوتا نہیں پہنتے، بیت اللہ کا غلاف کالا ہے. مدینہ کی سرزمین پر سبز رنگ کا جوتا ہمارے بزرگ نہیں پہنتے تھے. روضے کا غلاف کیا ہے؟ سبز ہے. حالانکہ مفتیوں سے پوچھو تو جائز ہے، لیکن معاملہ معرفت اور عشق کا ہے. دل نہیں مانتا کہ بے ادبی ہے. امام مالک مدینے کی سرزمین پر تقاضا نہیں کرتے، مدینے کی زمین سے باہر چلے جاتے ہیں. ہمارے بزرگ جوتا نہیں پہنتے تھے تاکہ کہیں ہمارا پاؤں لگ جائے جوتا وہاں حضور کا پاؤں لگا ہو. یہ جو چیزیں ہیں یہ آداب ہیں، یہ اللہ کی معرفت والا درجہ ہے. یہ ایمانی زندگی سے ترقی کر کے پھر انسان کس میں پہنچتا ہے؟ عرفانی میں. اس سے بھی اونچا درجہ ہے وجدانی زندگی. وہ کیا بھائی؟ وجدانی سن لو. سیلاب آ گیا، ایک مثال دے کر جا رہا ہوں، وقت نہیں. آبادی والوں نے بند بنانا شروع کر دیا کہ کہیں پانی شہر کو ڈبو نہ دے. زمانہ شاہ دولہ کا تھا بزرگ، ان کے پاس ہے حضرت دعا کرو خطرہ ہے ڈوب جانے کا. فرمایا چلو بند پر، اور آبادی والوں کو کہا کسیاں لے آؤ، پھوڑے لے آؤ. کسیاں اور بند پہ چلے گئے اور بند کو توڑنا شروع کر دیا. بند کو، اور یہ پڑھنا شروع کر دیا، جدھر میرا مولا ادھر شاہ دولا. اللہ تو ہمیں ڈبونے پہ راضی ہے، ہم ڈوبنے پہ راضی ہیں. تو مارنے پہ راضی ہے، ہم مرنے پہ راضی ہیں. ہم تیرا مقابلہ نہیں کریں گے. وجدان. جب انہوں نے اس کیفیت سے یہ عمل کیا، اللہ نے پانی کا رخ ہی پھیر دیا. یہ درجہ کس کا ہے؟ بدعت. لیکن سن لو، بھول نہ جانا، کوئی چھلانگ مار کر ڈائریکٹ عرفانی اور وجدانی پہ جانے کے بعد دیکھے گا تو ٹکرے مارے گا، ملے گی نہیں. ہم مکلف ہیں قرآن حدیث میں کس زندگی کے؟ ایمانی زندگی کے. اسے میں ترقی کرتے رہیں گے، اللہ والوں سے پوچھتے رہیں گے تو درجہ عرفانی کا بھی مل جائے گا اور وجدانی کا بھی. ایمان والی زندگی کو چھوڑ کر کوئی ایسے وظیفے اور مراقبے شروع کر دے کہ میں وجدانی عرفانی پہ پاگل ہو جائے گا، بیوی کو ٹکرے مارے گا، ملے گی نہیں. یاد رکھیں. آگے بات. تو بھائی زندگی کی کتنی قسمیں، اور معاشرہ زیادہ گزار کون سا رہا ہے؟ شیطانی. اور قرآن کی دعوت اور بخاری شریف کی دعوت کس زندگی کی ہے؟ آؤ گے انشاءاللہ اس پر. تبلیغی جماعت، یہ مدرسہ، یہ مسجد، یہ مفتی خالد صاحب، یہ علماء اللہ والے، اس ساری محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم حیوان والی زندگی سے اور شیطان والی زندگی سے نکل آئے. ہمارا تاجر، ہمارا حاکم، ہمارا امیر، ہمارا غریب، ہمارا مرد عورت، سارے کے سارے ایمان والی زندگی پر آ جائیں گے. برکتیں بھی ہوں گی، فرش پر ہوں گے، عرش پر تذکرے بھی ہوں گے. مریں گے فرشتے استقبال کریں گے. امام بخاری نے اسی لیے باب الغی پہلے لائے ہیں اور ساری چیزوں کو اس کے تابع کیا ہے، اور دعوت دی ہے کہ تمہارا ہر عمل کس کے تابع ہونا چاہیے؟ بولو، ہر عمل کس کے مطابق؟ یہ علماء جانتے ہیں، وحی کے مطابق. اور پہلی حدیث کس کی لائے؟ اخلاص کی. اس لیے کہ جلسے میں، نماز میں، روزے میں، تبلیغ میں، صدقے میں، خیرات میں، ماں باپ کی خدمت میں اللہ اکبر اگر ایک نیت ہوگی اللہ راضی ہوگا تو پھر قبول ہوں گے. اور اگر دکھلاوا ہے، شہرت ہے، واہ واہ ہے تو عمل قبول نہیں ہوگا. مشہور واقعہ میں بات کو سمیٹتا ہوں. سخی والا، قاری والا، شہید والا. سخی نے سخاوت کی، قاری نے قرآن پڑھایا
اور شہید نے جان دے دی، تینوں نے تین بڑی چیزیں قربانیاں دی، لیکن اخلاص نہیں تھا تو تینوں کے تینوں عمل ضائع ہو گئے۔ میرے بھائیوں، آج ایک بڑا مسئلہ ہے، ہم بہت سے دینی کام کرتے ہیں لیکن عمل ٹھیک ہوتا ہے، نیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ ہم مسجد مدرسے میں چندہ دیتے ہیں، چاہتے ہیں ہمارا نام ہو، ہماری خوشامد ہو، اور ہم بعض اوقات تقریر، ہم نعت تلاوت، ہم اس لیے لوگوں کی واہ واہ، اور اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں اپنے جلسوں میں اس بندے کو بلائیں جو مشہور بڑا ہو۔ اور آج کل ہمارے نوجوان بچوں میں، عورتوں میں ایک بیماری لگ گئی، شہرت 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 شہرت۔ میں ایک جملہ دے کر آگے جا رہا ہوں، میں ایک جملہ دے کر آگے جا رہا ہوں، نیچے سے اوپر تک ایک بگاڑ ہے، بچا ہوا کوئی ہے، جملہ ایک دے رہا ہوں، گھنٹوں کی تقریر ہے، سنبھال لینا۔ دے دوں؟ سنبھال لو گے؟ پکی بات ہے۔ قبولیت کا دار و مدار شہرت نہیں، شریعت ہے۔ شہرت نہیں، بڑے بڑے گلوکار اداکار بڑے مشہور ہیں، مودی، ٹونی، بش بڑے مشہور ہیں، ارے فلاں قاری بڑا مشہور ہے، فلانی وزیر اعظم بڑا مشہور ہے، فلاں مولوی بڑا مشہور ہے۔ خدا را شہرت کے پیچھے نہ چلو، شہرت کے بھوکے بن کر کام نہ کریں۔ شریعت 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 نہ ٹوٹے، شریعت نہ چھوٹے۔ مجھے کوئی بھی نہ جانتا ہو، اللہ تیری شریعت زندہ ہو جائے۔ کتنے ایسے ہیں چھپ کر زندگی گزار رہے ہیں، انہیں کوئی نہیں جانتا لیکن شریعت کے پابند ہیں، وہ پاس ہو جائیں گے۔ جو شہرت کے بھوکے ہو جائیں گے وہ محروم ہو جائیں گے۔ میں یہاں ایک گزارش کرنا چاہوں گا، امام بخاری رحمت اللہ نے اخلاص والی حدیث لا کر بتلا دیا ہے کہ تمہاری نماز میں، ایمان میں، جہاد میں، اعمال میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، تبلیغ میں، حج میں، عمرے میں، مدرسے کے تعاون میں، جلسے میں آنے میں، جلسہ کرنے میں کیا ہونا چاہیے؟ ارادہ ہے بھائی؟ آپ ہم ناراض ہو رہے ہیں، بس لگ رہا ہے مجھے مفتی صاحب، اب توجہ بیٹھ بیٹھی، اخلاص ہوگا انشاءاللہ۔ اب ایک بات کہنی، ارے بھائی بات سن لو، سچی سچی کان کھول کے سن لو، میں ایک بات کہہ رہا ہوں۔ جوتا جوتے کی مارکیٹ سے ملتا ہے، کپڑا کپڑے کی مارکیٹ سے ملتا ہے، ارے سونا سونار سے ملتا ہے۔ ارے لینا سونا تھا، چلا گیا پیٹرول پمپ پر، پاگل ہے یا نہیں؟ بولو نا۔ اور لینی سبزی تھی، چلا گیا جوتے کے بازار میں، اور سن رہے ہو، سو رہے ہو۔ ارے اخلاص بھی اخلاص والوں سے ملے گا، اخلاص والے، اللہ والے، تقوی والے، ایمان والے بزرگوں سے، اللہ والوں سے جڑیں گے، وہ کڑوی میٹھی دوا دیں گے اور اس کو قبول کر لیں گے، اخلاص نصیب ہو جائے گا۔ یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ آج بدقسمتی سے کبھی دارالعلوم دیوبند کا باورچی سے لے کر چوکیدار تک اپنی اصلاح کرواتا تھا، آج بہت سے علامہ تو بن جاتے ہیں، حافظ قاری مولانا، لیکن کٹی پتنگ ہیں، اپنی اصلاح سے غافل ہیں، اس لیے سارا کچھ خاک ہو رہا ہے۔ اور بھائیو، اخلاص بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ مولانا تقی عثمانی، رفیع عثمانی صاحب مفتی کے بیٹے، مفتی اعظم کے بیٹے، مفتی عالم بیٹوں، ایک بات کہہ رہا ہوں، 10 سال ان کے پیر و مرشد ڈاکٹر عبدالعی عارفی غیر عالم نے ان کی تقریریں بند کر دی، انہوں نے قبول کر لیا۔ آج استاد اور شیخ کہے کہ تیری کچھ دن تقریر بند، اسی پیر ہی بدل لواں گے۔ اخلاص کہاں سے آئے؟ سن رہے ہو، سو رہے ہو؟ اب ایک بات سن لو، مجھے یاد آ گئی، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ میں ایک ادارے میں روزانہ عصر کے ٹائم بیان کرتا تھا، پڑھتا تھا میں، اور میں 6 7ویں سال میں جب پڑھتا تھا تو چھوٹے درجوں کی اصول و شاشی، ہدایت و ناب جیسی کتابیں پڑھاتا تھا۔ روزانہ عصر میں میرا بیان ہوتا تھا اور میرے اساتذہ بھی سنتے تھے، محتمم صاحب بھی سنتے تھے، تو میرا حضرت شیخ صوفی صاحب سے اولا والے سال سے اصلاحی تعلق تھا۔ چلتے 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 آپ نے حال حوال، سوال جواب، بیچ میں ایک جگہ ایسی آ گئی، اب تفصیل کا وقت نہیں، حضرت نے سبق دے دیا کہ ہر نماز کے بعد تم نے نمازیوں کے جوتے سیدھے کرنے ہیں۔ 1 ہفتہ بیان بند، مجھے سارے جانتے تھے، ملتے تھے، مصافحہ کرتے ہیں، میں سلام پھرتے، وہ پوچھتے آپ بیان کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کہا شیخ نے، میرے معالج نے، میرے مسئلے نے،
میرا نسخہ بدل دیا اور نمازی نکل رہے ہوتے، طلبہ نکل رہے ہوتے اور میں جا رہے سوروں کے جوتے سیدھے کر رہا ہوتا، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے۔ غلط مشیر کہیں گے فرعون کو ڈبو دیا، غلط مشورہ دینے والے ساتھی کہیں گے بگڑا ہوا مولوی قاری بھی کیا کہے گا، اور چھڈ اے خواہ مخواہ اے دے چل، مشورے دیں گے، کوئی نہ بھی دے تو اپنا نفس حملہ کرے گا کہ میں تو اصلاح کروانے گیا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ ایک ہفتہ پورا جوتے سیدھے کیے، اگلے خط میں جواب کہاں پاس، پھر اپنا کام شروع کر دو۔ تو آج انہی کے مدرسے میں بخاری پڑھا رہا ہوں، اور حضرت کی اولاد کے علاوہ کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ حضرت اس کے نکاح میں گئے ہوں تو حضرت کی گاڑی، حضرت کا بیٹا ہی ڈرائیور اور میں دلہا، کل 7 لوگ، اور میری بارات میں حضرت گئے، 20 منٹ کھانا کھایا اور واپس گھر چھوڑ کر واپس آ گئے۔ ارے بھائی ایک جملہ کہہ دوں، جتنے تمہاری قربانی، اب سن لو ذرا میرے ساتھ مست ہو جاؤ، اسلام قربانیوں سے چمکتا ہے، دین کیا مانگتا ہے؟ یہ نفس ذرا قربانی دینی پڑے گی، دو گے انشاءاللہ؟ جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی، اس کی محبت کا شربت ہے لاسانی، اس کائنات کی ہر چیز ہے فانی، یہی ہے درس حدیث اور درس قرآنی، صبح اور شامی، دل و جان سے سمجھو میرے جانی، ہوگی اس اور اس جہان میں بڑی آسانی، ہو جائے گی میرے رب کی تم پر، ہم پر، سب پر مہربانی، ورنہ ہوگی بڑی پشیمانی، کوئی ہے بابا لاسانی، کوئی بابا جانی، نہ آتا ان کو درس حدیث نہ درس قرآنی، پھیلا رکھی ہے خوب بے ایمانی، ایک ہی دھن ہے، کبھی ملے حلوہ تو کبھی ملے بریانی، ہیں اس قسم کے بابے رکشہ کے پیچھے لٹکے ہیں، غیر عورتوں کو سامنے بٹھاتے ہیں، گڑوں میں منکے ڈالے ہوئے ہیں، ہاں جی، اور سی نمازیں ساری مکہ مدینہ پڑھتے ہیں، حلوے روٹیاں اتنے کھاتے ہیں، نمازیں مکہ مدینہ، اور اس قسم کے بابوں کے چکر میں نہیں آنا۔ ہاں لا تتقا تتاخذ البابا ملا بابا لہو، اس کو اپنا بابا اور استاد پیر و مرشد نہ بنا لینا جس کا اپنا ہی کوئی پیر و مرشد نہیں تھا۔ اللہ والوں سے جڑو گے، قربانی دو گے، اخلاص آئے گا، تقوی آئے گا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی والی زندگی اختیار کر لو، ایمان والی ملے گی کیسے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ علامہ علوسی کہتے ہیں اللہ خالی تم حتی تکونوا مثلہم، اتنا سچوں کے ساتھ جڑو کہ ان کا رنگ تم پر چڑھ جائے۔ ایک تو یہ اخلاص، میرے بھائیوں بات ختم، اب دھیان، اب انہوں نے بات شروع کر دی، مجھے اشارہ دے رہے ہیں بس۔ ایک تو اخلاص اور وحی کے، آپ نے سارے اعمال میں کیا لانا؟ اخلاص۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کر، لمبی چوڑی تقریریں، نعرے ادھر ادھر کے نہیں، اخلاص، پڑھنے میں پڑھانے میں اخلاص، تراویح کے سنانی ہو قرآن تو پہلے ملے گا کیا؟ مدرسے پڑھانا تو پہلے ملے گا کیا؟ دنیا والے اور دین والے میں 2 لفظوں میں فرق، دنیا والا پہلے یہ سوچتا ہے ملے گا کیا، دین والا دین کا کام کرتا چلا جاتا ہے، یہ دیکھتا ہے نہیں کیا ملے گا، وہ اللہ ملے گا، چلتا جا رہا ہے، اللہ پیچھے لکھ بھیجے ککھ بھیجے، بریانی کھلائے چٹنی کھلائے، شکر الحمدللہ۔ یہ کون کرتا ہے؟ جادوگر آئے تھے، جادوگر آئے تھے، فرعون نے بلائے تھے، اشارہ موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے، وہ تھے دنیا دار، قرآن پڑھا ہے؟ ان سے پوچھ رہا ہوں، انہوں نے آتے کہا ملے گا کیا؟ فرعون نے کہا جو پیسہ چاہو گے، میں نے کون سے پلے سے دینا، ملک سے ہی دینا نا، چلے چپٹوں کو سب کچھ دوں گا، لیکن خاص بات ہے کہ تم میرے چہیتے بن جاؤ گے۔ ابھی ایمان نہیں تھا، جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ ہوا، انہوں نے لاٹھیاں ڈالی، سانپ بنے، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی، ایسا سانپ سب کو نگل گیا، وہ فن کے آدمی تھے، سمجھ گئے کہ یہ جادو کا زور نہیں، یہ کوئی اور طاقت ہے، دل پہ چوٹ لگی، ایمان لے آئے، جب ایمان لے آئے اب فرعون نے دھمکیاں دی، سوڑی چڑھا دوں گا، ہاتھوں کاٹ دوں گا، تمہیں قتل کر دوں گا، ہے قرآن میں؟
علماء بیٹھے ہے نا، میں بیٹھتے نہیں پڑھ رہا، وقت بچا رہا ہوں. اور جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے وہ ایسی دھمکی دے تو اچھے خاصوں کا تو ویسے پیشاب نکل جائے بھائی، اور سن رہے ہو نا. لیکن اب ایمان مل گیا تھا. ایمان والی زندگی کیا دیتی ہے؟ اب ایمان مل گیا تھا نا بھائی. اب ان کا جواب سنو، یہ ہے ایمان. 3 جواب دیے، اس کی تسبیح پڑھا کرو. فقز مانتا کاز، کر لے تو نے جو کرنا ہے. ہر آدمی جواب نہیں دے سکتا. کر لے تو نے جو، تو ہمیں قتل کرے گا ہم اپنے اللہ کے پاس جائیں. لا زیر لنا، تیری دھمکیوں کا ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ایسے جواب ایسے ظالم کے سامنے کچے ایمان والا دیتا، پکے ایمان والا. اچھا ان کے ایمان بڑھنے میں 100 سال لگا تھا یا چند منٹوں میں؟ تو تھوڑا ساڈا ایمان ساری زندگی بنے ہی نہیں ہے. توبہ کرو. جن کا بنتا ہے ایسے بن جاتا ہے، جن کا نہیں بنتا ہے ایسے ہی جاتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارا سب کا ایمان بن جائے. تو میرے بھائیوں، دین کا کام کرنا ہے. مطالبہ تو خدا را جلسوں میں ایسے مولوی قاری خطیب نہ بلایا کرو جو پہلے مانگیں گے کہ دیو گے کیا، تو جلسے کے سارا نور ختم ہو جاتا ہے. اور سن رہے ہو، ہمارے اکابر وہ بھی تھے کہ روٹی بھی خود کھاتے تھے. ارے لوری فرماتے تھے، نہ تما نہ جمع نہ منع. کبھی تما دل سے جب گھر سے نکلنے لگے تو یہ مت سوچو کیا ملے گا، اللہ ملے گا. تم نیت پر چل پڑے، نیت تمہاری ٹھیک ہے، راستے میں موت آ گئی تب پاس، کام ہو گیا تب پاس. دین کا کام، تبلیغ کا کام، مدرسے کا کام، مسجد کا کام کیا ملے گا؟ انشاءاللہ تمہاری قربانی اللہ کے لیے ہوگی. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پھل لگا دے گا. اچھا جو کچھ مل جائے گن گن کے مت سوچو دیہڑی لگی ہے یا نہیں لگی. نہ تما نہ جمع. اگر کوئی محبت سے دے دیتا ہے، کوئی ہدیہ تحفہ دے دیتا ہے، کوئی وظیفہ لگا دیتا ہے تو منع کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اللہ اسی میں برکت دے گا. یہ ہے اخلاص. امام بخاری اس کی ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ دعوت. اس اخلاص ہوگا تو نماز، روزہ اور ذکر بھی قبول ہوگا. اخلاص ہوگا تو ایمان ہوگا. اخلاص نہیں ہوگا تو ایمان نفاق ہوگا. ایمان نہیں ہوگا، اخلاص نہیں ہوگا تو نماز، روزہ، تبلیغ، جہاد، ذکر و اذکار یہ سب ریا بن جائے گا. ایسا ہی ہے بھائی. تو اخلاص کی دعوت دی. ارے بھائی ایک اور بھی دعوت دی امام بخاری نے. سب سے پہلی باضابطہ کتاب باب الوحی کے بعد کتاب الایمان ہے، اور سب سے پہلی کتاب بخاری شریف کے کتاب الایمان، اور سب سے آخری کتاب کتاب التوحید. یہ کیا کیا ہے؟ اور آخری کتاب میں فتنوں کا رد، جوہنیہ، مرجیہ، معتزلہ قبیلے سنے پڑے ہیں نا. اشارہ کر رہا ہوں بس اب سمیٹ رہا ہوں بات. بتلا دیا کہ ایمان کے لیے اتنا کافی نہیں کہ ایک فرشت تم یاد کر لو، اللہ پہ، رسولوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، قبر آخر پر ایمان. ایک فرشت یاد کر لینا کافی. جہاں ایمانیات کے لیے ساری ایمانیات کا اقرار ضروری ہے، وہاں ہی ایمان کی تعبیر بھی صحیح ضروری ہے. یہ جوہنیہ اور دوسرے جتنے فرقے تھے یہ تعبیر صحیح نہیں کرتے تھے، گمراہ تھے. تو پہلا کتاب ایمانیات کی لا کر بتلا دیا کہ ایمانیات ہیں کیا، اور آخری کتاب توحید کی لا کر بتلا دیا کہ تعبیر ٹھیک ہونی چاہیے. اور آخری کتاب میں فتنوں کا ذکر بھی ہے. تو ایک بات بتلا دی کہ بزرگی اور دین صرف مثبت بات ہی نہیں، باطل کا رد بھی ضروری ہے. بعض بزرگوں کو، دوستوں کو خارش ہوتی ہے، مولوی صاحب تسی فتنے دا رد کیوں کر رہے ہو؟ ہے یا نہیں؟ اور 1.25 لاکھ انبیاء کا، 1.5 لاکھ صحابہ کا کلمہ کون سا بولو؟ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ ارے اس میں پہلے نفی ہے لا الہ الا اللہ، بعد میں اس بات. باطل کا رد پہلے ہوگا تب جا کر حق بنے گا. پہلی کتاب ایمانیات کی لا کر آخر میں فتنوں کا اشارہ کر دیا. تمہارے زمانے میں جو فتنے ہوں اس زمانے میں وہ تھے. انکار حدیث کا فتنہ، معتزلہ کا فتنہ، قادیانیوں کا فتنہ، مادیت کا فتنہ،
مادیت کے فتنے کا اشارہ کر دوں، دولت، عورت، شہرت، پیسہ، حکومت، یہی سب کچھ ہے۔ اس کو دل و دماغ میں اتنا بٹھا دو کہ پڑھنے والے پڑھانے والے سب انہیں کاموں میں لگ جائیں، تو پیسہ یہ کیا مادہ ہے؟ ایمان، عمل، اخلاص، تقوی اصل ہے۔ یہ انبیاء کی دعوت روحانیت ہے۔ سورۃ کہف کا 2 لفظوں میں موضوع مادیت اور روحانیت کی کش مکش۔ دجال کی ساری محنت دولت، عورت، پیسہ، ان چیزوں کو بڑھا کر پیش کرنا۔ سارے انبیاء کی محنت کہ دولت، پیسہ، عورت، شہرت اصل نہیں، ایمان، عمل، اخلاص، تقوی اصل ہے۔ یہ انبیاء کی محنت۔ دونوں تہذیبیں جب مقابلے پہ آ جائیں گی اور یہ مقابلہ عروج پر ہو جائے گا تو دجال کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ سن رہے ہو؟ تو بچے جان دیں، آخری فتنوں والا باب۔ اچھا ایک اور اشارہ بھی کر دیا، فتنوں والے باب کے بعد حدیث ذکر والی لائے کہ فتنوں سے بچنے کا ایک علاج اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہے۔ وہ خوب رکھو اللہ کی رجوع، تو فتنوں سے کیا جاؤ گے؟ بچ جاؤ گے۔ ارے ایک بات اور بھی ہے، اب بات ختم کرتا ہوں، ان سے متعلق 2-4 باتیں میں نے آپ کو ضروری سمجھا دی، آپ کے فائدے کیے۔ ارے مولوی صاحب، امام بخاری کی ایک عادت ہے کہ وہ ہر عنوان میں پہلے عنوان باندھتے ہیں، پھر قرآن کی آیت لاتے ہیں، پھر حدیث لاتے ہیں، صحابہ کے اقوال لاتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ مسئلہ صرف وہی مسئلہ نہیں ہوتا جو قرآن سے ثابت ہو، جو قرآن سے ثابت ہو وہ بھی دین کا مسئلہ ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جو حدیث سے ثابت ہو وہ بھی مسئلہ ہے، جو صحابہ کے اقوال سے ثابت ہو وہ بھی مسئلہ ہے۔ ایک فتنہ ہے قرآنی فرقہ کہ بس وہی صرف قرآن ہی ہے، حدیث کو اور صحابہ کی باتوں کو حجت نہیں مانتے۔ امام بخاری ان کا رد کر رہے ہیں، اپنی پوری کتاب میں ہر مسئلے کی دلیل پہلے آیت سے، پھر حدیث سے، پھر صحابہ کے اقوال سے بتلا دیا کہ اہل حق کا اور امت کا عقیدہ کیا ہونا کہ جو قرآن سے ثابت ہو وہ بھی مسئلہ، جو حدیث سے ثابت ہو وہ بھی دین اور مسئلہ، جو صحابہ کے اقوال سے ثابت ہو وہ بھی دین۔ اور بعض لوگوں کو خارش ہوتی، مولوی صاحب یہ قرآن کتنے لکھے ہے؟ تو بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہے نا ہمارے ایمان کی بنیاد، پورا مجمع بتلا سکتا ہے یہ قرآن کی کسی ایک آیت میں ایک جگہ ہو؟ نہیں۔ اور صرف قرآن سے تو صبح کی نماز، جمعے کی 4 رکعتیں، عید کی نماز، زکوٰۃ کی تفصیل، حج کا پورا طریقہ بھی آپ ثابت قرآن میں ذکر ہے، تفصیل احادیث میں ہے۔ اگر حدیث کو چھوڑیں گے، صحابہ کے اقوال کو چھوڑیں گے تو اس کا معنی ہے کہ نہ نماز، نہ کلمہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، یہ گمراہی کی باتیں ہیں، ان باتوں پہ دھیان نہیں دینا۔ امام بخاری ہمیں اہل حق کا عقیدہ بھی سمجھا رہے اور مسئلہ بھی۔ ارے بھائی ایک بات اور اشارہ کر دوں، ارے بھائی بات یہ ہے کہ محدث کا طریقہ ہوتا ہے وہ پہلے حدیث بیان کرتا ہے، پھر حدیث کی تشریح کرتا ہے، اور دلیلیں دینا یہ فقیہ کا کام ہے۔ محدث حدیث بیان کر کے تشریح کرتا ہے اور فقیہ مسئلہ بیان کر کے دلیل دیتا ہے۔ تو امام بخاری کا انداز بتلا رہا کہ پھر وہ فقیہ ہیں، وہ صرف مسئلہ بیان نہیں کرتے بلکہ ہر باب میں مسئلہ کھڑا کرتے، مسئلہ ہر باب میں مسئلہ اور مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں، اور پھر ایتے اور حدیثیں اور ساری چیزیں لاتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ صرف محدث ہی نہیں، وہ فقیہ بھی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ان کا خاص انداز ہے، اور اللہ ہم سب کو قرآن، حدیث، صحابہ کی باتوں پر اعتماد کر کے اسے پڑھنے سمجھنے سیکھنے کی توفیق دے۔ آخری باب لائے وزن اعمال کا، اور قرآن کی آیت اپنی عادت کے مطابق وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کے کئی ترازو ہوں گے، انصاف کے ظلم نہیں ہوگا۔ اور اب بات سمجھتا ہوں کیا مجبوری ہوگی، اَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ قَوْلٌ يُوزَنُ، اولاد آدم کی 1-2 باتیں 4 باتیں توجہ ذرا، اولاد آدم کے اعمال بھی تلیں گے، اقوال بھی تلیں گے۔ بعض لوگوں نے کہا اعمال تو آراز ہیں، عرض ہے، وصف ہے، تو عرض تو تلتا نہیں۔ اب یہ باتیں ختم ہو گئی میرے بھائیوں، آج تو ٹمپریچر بھی، ہوا بھی، ہر چیز
یہ گفتگو بھی، آواز بھی، یہ بھی ریکارڈ ہو کر ہر چیز کیا رہی ہے، تل رہی ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ نئی ایجادیں میرے شیخ فرمایا کرتے تھے شریعت کے حکم کو واضح کرتی ہے، رد نہیں کرتی۔ ہاں بعض نے جواب دیا کہ اعمال سے مراد نامہ اعمال تلے گا یا صاحب عمل تلے گا۔ تو میرے بھائیوں، عبداللہ ابن مسعود پتلی پتلی ٹانگوں والے، چھوٹے قد والے ساتھی بے تکلفی میں کہتے ہیں یہ تو دبلا پتلا ہے۔ فرمایا حضور نے قیامت کے دن یہ بڑا وزنی ہوگا، اور حضور نے فرمایا بھاری بدن والا آئے گا قربے کے، اچھا اس کا وزن قیامت کے دن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اور بخاری شریف میں ہے تفصیل سے کہ قربے قیامت میں لوگوں کے وزن بڑے بڑھ جائیں گے، حرام کھا کھا کر پیٹ بڑے بھاری ہو جائیں گے۔ آپ بھی کہیں خود چل رہے ہوتے ہیں تو خود مشرق کی طرف تو پیٹ شریف مغرب کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور سمجھ رہے ہو کہ سو رہے ہو۔ تو بھائیوں اس طرف کی چیزوں سے بچنا ہے۔ وزن انسان کے گوشت سے نہیں ہوگا، وزن اس کے اخلاص سے، عقیدے سے اور عمل سے ہوگا۔ اگر عمل اچھے ہیں، اخلاص ہے، عقیدہ صحیح ہے، تو انشاءاللہ تم بھی وزنی ہوگے، تمہارا نامہ اعمال بھی وزنی ہوگا، تمہارے اعمال بھی وزنی ہوں گے۔ وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا جس پر اخلاص سے پڑا ہوا لا الہ الا اللہ، پڑھو سارے، لا الہ الا اللہ محمد رسول آئے گا، ترازو کو بھاری کر دے گا۔ امام بخاری ایک اور اشارہ بھی دے رہے ہیں کہ دیکھو ساری زندگی میں بولنے میں احتیاط کرنی ہے، ایسے بول نہیں بولنے جو کسی کا دل دکھا دیں، کسی کا دل، خاص طور پر بخاری پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بنتا۔ اور تم نے ساری بخاری پڑھ لی، اب تمہیں لوگ مولانا مفتی کہیں گے، تو مولانا مفتی کا معنی لوگوں کو دین پر لانا ہے، دین سے بھگانا نہیں، مسئلہ سمجھانا ہے، مسائل کھڑے نہیں کرنے۔ خاندان میں ادھر ادھر، آج راستے میں مجھے ایک مولانا ملے، میرا بیٹا مولانا ہے اور مدرسے کا محتمم ہے، بھائیوں سے بھی لڑتا ہے، بہنوں سے بھی لڑتا ہے، سارے خاندان سے لڑتا ہے۔ باپ بٹھا کر حضرت کو نصیحت کر دو، تو میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں اپنے اخلاق سے، اپنے اچھے بول سے معاشرے کو جیتنا ہے، رشتوں کو جیتنا ہے۔ امام بخاری مجھے اور آپ کو، پڑھنے پڑھانے والوں کو سبق دے رہے ہیں کہ سوچ سمجھ کر بولنا۔ تمہارا ایک ایک بول بھی قیامت کے دن تلے گا کہ صحیح ہے یا غلط، ایک ایک عمل بھی تلے گا۔ حضرت عائشہ بے تکلفی میں ایک دوسری حضور کی بیوی کو قد چھوٹا تھا، کہہ بیٹھی کہ وہ جو اتنے سے قد والی، اللہ کے نبی نے فوراً تنبیہ فرمائی، عائشہ تمہارے جملے کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو ناپاک کر دے، تنبیہ فرما دی۔ میرے بھائیوں، اپنی زبانوں کی بہت حفاظت کرنی ہے۔ یہ زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، غلط چلنے سے بہتر ہے کہ خاموش رہیں، اور اگر بولیں تو اچھا بولیں، علم والا، عمل والا، دعوت والا، سیکھنے والا، سکھانے والا۔ اور یہ کڑوے بول رشتوں میں نفرتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ بہت سوچ سمجھ کر شیخ الاسلام تقی اسوانی صاحب عجیب بات کہہ رہے تھے، فرمانے لگے کہ میں جب نوجوان تھا میں نے ایک کتاب لکھی، اپنے والد کو پیش کی، اور اس کتاب میں کچھ تیزیاں تھیں، اور جو میرے چاہنے والے میرے ہم نوا کچھ خلاف۔ تو والد نے ساری کتاب پڑھ کر ایک بات کہی، اگر تو تم نے اپنے ساتھیوں کی واہ کے لیے لکھی ہے، دوسروں کو ہیج کرنے کے لیے، تو پھر یہ کتاب بڑی صحیح لکھی ہے، اور اگر تم نے دوسروں کو اسلام میں لانے کے لیے لکھی ہے تو پھر یہ اس مقصد میں ناکام ہے۔ کیا ہے؟ ناکام ہے۔ اس میں تم نے تیز دوسروں کو قریب کرنے کی کوشش نہیں کی، مجھے اصلاح کر دی۔ والد محترم نے، حضرت علی مرتضیٰ کا ارشاد تھا، کسی کی مخالفت کرو تو اس میں بھی اعتدال رکھو، ایسی اس کے خلاف بغیر تحقیق کے تانا تشنیع، الزام تراشیاں نہ کرو کہ کل کو تمہیں تعریف کرنی پڑے۔ اور اگر کسی کی تعریف ہی کرو تو ایسے پل نہ باندھ دیا کرو کہ آسمان پر پہنچا دو، جھوٹی تعریفیں ہے یا نہیں؟ علامہ تو پتہ نہیں کیا کچھ، تو ایسے ہی جو پیر شیر نہیں بھی ہوتا اس کو بھی ایسے پیر بنا دیا، جو بھی تبیہ گنڈا کرے۔ جھوٹی تعریفیں مت کرو کہ کل کو تمہیں اپنے منصب کے تحت کسی باطل کا رد بھی کرنا پڑے۔ اعتدال رہنا چاہیے۔ امام بخاری پوری امت کو، پڑھنے پڑھانے والوں کو سبق دے رہے ہیں، اپنے اعمال کا، اپنے الفاظ اور اقوال کا استعمال ٹھیک ہونا چاہیے، اس میں اعتدال ہو، اخلاص ہوگا، وحی کے مطابق ہوں گے تو وزنی ہوں گے۔ آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بلیوں سے پیار کرتے تھے، نام ابو ہریرہ پڑ گیا۔
اصل نام ان کا زمانہ جہلیت کا عبد الشمس تھا. اسلام قبول کیا, حضور نے نام بدل کر عبداللہ یا عبد الرحمن رکھا. 40 اقوال ہیں. مجھے اور آپ کو ایک سبق دے دیا کہ بچوں کے اور اپنے نام اسلامی ہونے چاہیے, اس کا بھی اثر ہے. سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے, 3 سال حضور کے مدرسے کے طالب علم رہے, 5374 حدیثیں یاد کی. مدینے کی ایک مالدار عورت سے کہا 2 ٹائم کی روٹی پہ نوکر رکھ لو, سارا ٹائم دین پڑھوں گا, تمہارے گھر کے کام کاج کروں گا, 2 ٹائم کی روٹی میری تنخواہ ہوگی. کہتے ہیں جس عورت نے 2 ٹائم کی روٹی پہ مجھے نوکر نہ رکھا, آج اس حدیث کی برکت, دین کی برکت, مدینے کی وہ مالدار عورت ابو ہریرہ کے نکاح دے. میں اپنے بچوں کو پیغام دے رہا ہوں, جب دین کے لیے قربانی دو گے, اخلاص, عمل, تقوی, حیا, اپنے اخلاق, اپنی زبان میں مٹھاس, اللہ کے لیے محنت, تو اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ دنیا رشک کرے گی. سوچنا پڑے گا کیا کھائیں گے اور کیا نہیں کھائیں گے. یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے. آخری حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو قیامت کے دن وزن میں بھاری ہوں گے اور پڑھنے میں بڑے آسان ہیں اور اللہ کو بہت پسند ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. سارے پڑھ لو, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. آپ لوگ بھی یہ کلمے پڑھ کر, بخاری پڑھنے والوں میں نام آ گیا, حضور کے شاگردوں میں نام آ گیا, حضرت ابو ہریرہ کے واسطے شاگردوں میں نام آ گیا. یہ مدرسے کی برکت ہے. یہ 2 کلمے کیوں زیادہ پسندیدہ ہیں, اب تفصیل کا وقت نہیں. پہلے کلمے میں جمال ہے, دوسرے کلمے میں کمال ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم کی لفظی تفصیل اب میں نہیں کر رہا, اور استاد کرتے رہتے ہیں. میں نے ملی جلی باتیں کر دی ہیں. اس میں اللہ کا جمال اور کمال دونوں ہیں. اللہ کے جمال سے شوق پیدا ہوتا ہے, اللہ کا کمال پیش نظر ہو تو خوف پیدا ہوتا ہے. جلال, جمال, اللہ کی شان عظمت بھی سامنے ہو, اللہ کے جمال اور پیار بھی سامنے ہو, تو انسان شوق اور خوف سے جب کام کرتا ہے تو اس سے اعتدال رہتا ہے, صراط مستقیم پر چلتا ہے, افراط و تفریط سے بچتا ہے. در حقیقت ہمیں اعتدال کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے. اور ان کلموں میں اللہ کی ساری شانیں جمع ہیں, اللہ کی صفات جمع ہیں, اللہ کے ساتھ سارے عیبوں سے پاک ہے, اس کا بھی اقرار ہے. اللہ کی ساری خوبیاں ان کلموں کے ذریعے بیان ہو جاتی ہیں. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. بخاری شریف کے ختم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. دارالعلوم دیوبند کے قریب ایک شخص رہتا تھا, بیر ملک چلا گیا, کسی یورپی ملک میں کیس میں پھنس گیا, اور اس کے لیے اس حکومت نے پھانسی کا اعلان کر دیا. اس نے اپنے گھر رابطہ کیا, انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے استادوں سے رابطہ کیا, انہوں نے طلبہ کو بٹھایا, ساری بخاری تفصیل نہیں, اس کی تلاوت کر کے دعا کر دی, اللہ نے قبول کر لی. اللہ اکبر, ادھر سے فیصلہ آیا کال کہ اس کو رہائی مل گئی. تو علماء سے, اللہ والوں سے محبت کیا کرو گے تو یہ تمہارے لیے قرآن اور ختم کر کے دعائیں کرائیں گے, اور اگر ان پر جملے کستے رہو گے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے رہو گے, ستاتے رہو گے, تو پھر ان فقیروں کی رات کی آخری وقت میں آہیں نکلیں گی, تو پھر اللہ سن لے گا تو نقصان بڑا ہوگا. تو اپنے ابا کے مرنے پر ہی اپنے امام کو اچھا جوڑا نہ دیا کرو, تو پھر وہ روزانہ یہ کہے گا بڑے دن ہو گئے یا اللہ جوڑا نہیں آیا, کوئی 2-4 بابے اور مر جائیں. تو جب تم خوشی میں اپنے امام کو اچھا جوڑا دیا کرو, جب بیٹوں کے لیے 5-7 ہزار کا جوڑا ہے, یعنی کہ 2-3 والا کھیڑا ہے, اچھا جوڑا, اچھا جوتا, اچھا کھانا, کبھی کبھی ہدیہ تحفہ, تو وہ ان کے دلوں میں محبت ہوگی. تو جو 5 وقت نماز کے لیے اٹھے گا, مؤذن اذانے دے گا 15 منٹ پہلے امامت کے لیے, کبھی کبھی تہجد کے لیے, تو وہ ہاتھ اٹھائے گا تو اسے وہ محبت والا یاد آ جائے گا. اللہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کر, اللہ اس کے رزق میں برکت دے, تو انشاءاللہ کبھی تھوڑ نہیں آئے گی. کرو گے نا انشاءاللہ ہمت, سچی بات ہے نا بھائی. سارا حلال پیسہ شادی کے ناچ گانے میں اور میل کچیل مدرسے کے لیے, یہ سوچ صحیح نہیں ہے. میل کچیل غریبوں کے لیے زکوٰۃ اور صاف مال نکال کر صاف اور بڑھیا مال تیار کرنے میں لگاؤ گے نا انشاءاللہ. آپ جواب نہیں دے رہے, آپ جواب نہیں کرو گے نا ہمت انشاءاللہ. ہاں, تھوڑا اتنا بھی زیادہ نہیں ڈرنا بیویوں سے
کہ گھر میں اب تو فضول خرچ ہو گیا، آ گیا سارے مذہب مدرسے دے کر، ان کا بھی خیال کرنا. کبھی کبھی بیوی کو آئس کریم کھلایا کرو، کبھی کبھی جائز حدود میں اس سے خوش طبیعی کیا کرو. حضور نے فرمایا میاں گھر داخل ہوتا ہے بیوی کو سلام کرتا ہے، بیوی میاں کو سلام کا جواب دیتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو محبت سے دیکھتے ہیں. اللہ دونوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اے ظالم بازار والی کو دفتر والی کو محبت سے دیکھ رہا ہے اور بیوی کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور اس سے گھر بگڑ رہا ہے، بچے مریض ہو رہے ہیں تو گھر اجڑ رہے ہیں. آج سارے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہاں ہم گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہوں گے. میں کشمیر تھا، ابھی بھی جا رہا ہوں، اور ایک دن رات بڑے مجمع میں جلسہ کیا. کہتے ہیں جی صبح آپ نے درس دینا ہے. میں نے کہا میرے درس کی شرط ہے کہ سارا مجمع صبح آج گھر داخل ہوتے 3 مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کر کے آئے گا. سارے سوچنے لگے. میں نے کہا جب گھر داخل ہونا تو اپنی بیوی کو محترمہ کہہ کر پکارنا ہے. محترمہ صرف ایک بے نظیر بھٹو ہی نہیں تھی، ہر میاں کی بیوی محترمہ ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 تو مجھے سلام کرنا ہے. نمبر 2 تھوڑا سا بیگم کو دے کر مسکرانا ہے. تھوڑا سا کیا کرنا ہے؟ تو بابوں سے کہا صبح یہ زندہ کرو اللہ اکبر. اتنے لوگ بیعت ہوئے، کپڑے باندھ کرنا، ہر سال جاتا ہوں. انہوں نے کہا یہ باتیں ہمیں کسی نے بتلائی، میں بتلاتا ہوں دلی. حضرت عائشہ حضور دن رات کام کرتے، جھگڑوں کی صلح کرتے، جہاد تبلیغ کرتے. رات کو تھکا ٹوٹا پیغمبر گھر آتا تو ماں عائشہ صدیقہ حضور کا استقبال کرتی. وہ استقبال بتلا رہا ہوں. شمس فی السماء و شمسنا، شمس السماء یطلع بعد الفجر و شمسنا یطلع بعد العشاء. حضرت عائشہ کہتی ایک آسمان کا سورج ہے، ایک میرا سورج محمد ہے. آسمان کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، میرا سورج تو عشاء کے بعد آتا ہے. تو یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. تو عمل کرو گے نا انشاءاللہ. تو اگر بیویاں مل گئی تو عمل کرنا ہے، ورنہ بھی روزے رکھنے. ٹھیک ہے. زیادہ گڑبڑ ہو تو کیا رکھنا ہے؟ روزے رکھنا ہے. ہاں ادھر ادھر نہیں جھانکنا، اپنی نظروں کو ناپاک نہیں کرنا. میرا ایک ملفوظ ہے جو فلیکس بنا کے لوگوں نے لگایا ہے کہ غیر محرم سامنے آ تو نہ بینا ہو جا، محرم سامنے آئے تو بینا ہو جا. سمجھ رہے ہو؟ تو 4 باتوں کا خیال کرنا ہے. نظر جس کی محفوظ اس کا دل محفوظ. ایک تو بات سو غیر محرم سے جب بات کرنی پڑے تو بامرے مجبوری کرنی ہے، بامرے. نمبر 2 بقدر ضرورت. نمبر 3 انداز میں ترشی، مٹھاس نہیں. نمبر 4 اس بات پر نظر ہو کہ نظر دینے والے کی نظر ہم پر ہے. ان 4 باتوں کا خیال کر کے دکاندار سودا بیچیں گے، دوسروں کے ایمان نہ بیچیں، سامان بیچیں. آج کے دکاندار ایمان بیچتے ہیں، سامان کم بیچتے ہیں. سن رہے ہو سو رہے ہو؟ اس کا خیال کریں. تو انشاءاللہ میرا ایک مضمون ہے بازار میں بیٹھنے والے 7 باتوں کا خیال کریں. تو بازار میں بیٹھنے والے بھی اللہ والے ہیں. اب اس کی تفصیل نہیں کر رہا، ان میں ایک بات یہ ہے. تو انشاءاللہ مسجد والے مدرسے والے نظر محفوظ تو دل محفوظ. نظر اثر رکھتی ہے، اچھا بھی اور برا بھی. بری نظر لگ گئی کاروبار بند، رشتے بند. ارے ظالم بری نظر کے قائل ہو تو اللہ والوں کی، اللہ کی محبت عشق والوں کی اچھی نظر بھی کیا رکھتی ہے؟ اثر رکھتی ہے. بخاری کی حدیث میں بری نظر کا ذکر ہے جب مطلق العین حق، مطلق جب بری نظر کا برا اثر ہے تو اچھی نظر کا اچھا اثر بھی ہے. وہ نظر ہی تو تھی جس نے عالم کے بدوؤں کو دنیا کا ہادی بنا دی. ٹھیک ہے. اس پر میرا ایک شعر ہے، وہ پیش کرتا ہوں 2 شعر اور اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ والوں سے ملو گے، ان کی نظریں ڈلواؤ گے، ڈلواتے رہنا، ایک دن اللہ والے بن جاؤ گے. خواجہ باقی باللہ بڑے اللہ والے گزرے، گھر میں کوئی تنگی ہوئی، مہمان آئے، کھانے کو کچھ تھا نہیں. اللہ والوں پر بھی کبھی کبھی تنگی آتی ہے، اللہ درجے بڑھانا چاہتے ہیں، گناہ مٹانے. ایک نان بھائی، اللہ والے کسی سے مانگتے بھی نہیں اور اللہ کے نظر تو دلوں پر ہے. ایک نان بھائی تازے نان، تازہ حلوہ لے کر آیا، اس کو کس نے بھیجا؟ کس نے دل میں ڈالا؟ مہمانوں کو کھلایا، دل خوش ہوا. اب حجرے میں لے گئے اس نان بھائی کو اور ایک اللہ والے نے سینے سے لگایا، دل خوش ہوا اور اس پر توجہ ڈالی، نظر ڈالی. جب باہر نکلے تو لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو گیا. خواجہ باقی باللہ کون ہے اور نان بھائی
یہ نظر اثر رکھتی ہے. شاہ عبد القادر نے سب سے پہلا قرآن کا ترجمہ 18 سال مسجد کا اعتکاف تفسیر لکھی دعائیں. جب نکلے باہر تو پہلی نظر کتے میں پڑی. اس کتے پر اتنا اثر ہو گیا وہ کتا جہاں جاتا تھا کتے پیچھے پیچھے وہ کتوں کا پیر بن گیا. ایک اللہ والے کی نظر کتے پر پڑی اس پر بھی اثر کر گئی. اگر ہمارے بیٹے ہمارے بھائی بزرگ اللہ والوں سے ملتے رہیں گے علم عمل تقوی والوں سے جن کی باتیں دلوں پر اثر کرتی ہیں جو دل سے نکلتی ہے وہ دل پر اثر کرتی ہے. جس کے قریب آپ نے کان سن کر قریب میں اپنا دل اثر نہیں لیتا وہ دور والے کانوں کو سنا کر دور والے دلوں پہ دستک نہیں دے سکتا. ان دلوں میں اللہ کو بساؤ اور ایسے اللہ والے ڈھونڈو ان کے پاس جایا کرو مشورہ کیا کرو. فاروق اعظم کہتے تھے مشورہ اس سے کرو جو اللہ سے ڈرتا ہو اس میں للہیت اور اخلاص ہوگا. دنیا بھی بن جائے گی دین بھی آ جائے گا اللہ والے بھی بن جاؤ گے. فقیر کا شعر 2 شعر اجازت. صاحب نظر کی نظر سے ملا لے نظر. تم تو کنجوس ہو سبحان اللہ بھی تمہیں نہیں آتا. ہاں صاحب نظر کی نظر سے ملا لے نظر تو بھی بن جائے گا صاحب نظر. تیری نظر سے دنیا بنے گی صاحب نظر. ٹھیک ہے ایک یہ کام کرنا ہے اور دوسرا کام دین پڑھنا ہے. اکرم سے سن لو حضور اکرم. آخری حدیث سنا دیا نا میں نے تمہیں. اکرم سے سن لو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اکرم. دنیا میں رہو گے بن کے اکرم آخرت میں ملے گا مقام اکرم. ٹھیک ہے تو یہ سبحان اللہ باب حمد سبحان اللہ العظیم 100 تسبیح دن رات لا الہ الا درود شریف کے ساتھ شامل کر لو. شیخ تقی صاحب فرما رہے تھے اور حدیث میں بھی ہے جو 100 دفعہ پڑھے گا پہاڑوں کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے تو مٹ جایا کریں گے. ترازو بھاری رہے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے. آپ حضرات نے بہت جم کر ادب سے بات سنی. اللہ ہمارا سننا بیٹھنا پڑھنا اور ان بچوں کا بچیوں کا قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم.